السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تو آ جائیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ وہ انتہائی مزمل اور پسماندگی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کیمپس سے باہر آ رہی تھی۔ دل میں کافی دنوں سے بے چینی اور بے قراری سمائی ہوئی تھی اور ایک اضطرابی کیفیت اس پر طاری تھی۔ ذہن صرف ایک ہی بات سوچ سوچ کر تھک گیا تھا اور وہ اس وقت عجیب خود ترسی کی حالت میں لگ رہی تھی، دنیا سے بیزار، یہاں تک کہ خود سے بھی۔ چلتے چلتے وہ ڈپارٹمنٹ سے باہر آ گئی۔ مایوس اور نا امید نگاہیں جیسے ہی سامنے کی طرف اٹھائیں تو وہ اٹھی کی اٹھی رہ گئیں، کیونکہ اچانک اسے یوں لگا جیسے تیز دھوپ میں گھٹا چھا گئی ہو، جیسے حفظدہ ماحول میں اچانک ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے چلنے لگے ہوں، یا آسمان سے ایک دم پھانسی برسنے لگی ہو جو اس کے تن من میں جلتی ہوئی انتظار کی آگ کو بجھا رہی ہو۔ نہ جانے اس کے پیروں میں اتنی پھرتی کیسے آ گئی کہ وہ انتہائی بےتابانہ انداز میں اس کی جانب بڑھی، اس کی بڑی آنکھوں سے ایک روشنی سی نکل کر اس کے چہرے کا احاطہ کرنے لگی۔ خضر، وہ اپنی کپ کپاتی ہوئی آواز پر بامشکل قابو پا کر بولی۔ خضر، جو اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہنس بول رہا تھا، یکدم مڑا۔ اوہ مناہل، تم؟ خضر خوشگوار انداز میں گویا ہوا۔ خضر، تم 8 دنوں سے کہاں غائب تھے؟ میں نے تمہارے سیل پر اتنی ٹرائی کی کہ انگلیاں دکھنے لگیں، لیکن تمہارا موبائل… کہتے کہتے یکدم اسے خضر کے دوستوں کا خیال آیا، جو معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہے تھے۔ اچانک مناہل کو شرمندگی اور خجالت نے آن گھیرا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اتنی بےتابی دکھانے کی؟ اس نے خود کو سرزنش کی۔ ایکسکیوز می گائز، میں تم لوگوں سے بعد میں ملتا ہوں۔ خضر مناہل کی شرمندگی کو بھانپ گیا اور اسے لیے ہوئے کیفے کی جانب چل دیا۔ خضر، تم کہاں غائب تھے؟ پتہ ہے تم سے 8 دنوں تک بات نہیں ہوئی۔ طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے میرے دل و دماغ سے چمٹ کر میرا خون چوسے جا رہے تھے۔ دل میں اتنی وحشت سمائی ہوئی تھی کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آخر تم مجھے ایک فون تو کر سکتے تھے۔ شکوہ کرتے کرتے اس کی آواز رند گئی اور آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ اوہ منائل ڈیئر، آئی ایم ریئلی سوری۔ مجھے اچانک اسلام آباد جانا پڑ گیا تھا۔ دراصل بھابھی کے ڈیڈی کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی اور بھیا بزنس کے سلسلے میں جاپان گئے ہوئے ہیں، تو پھر مجھے ہی انہیں لے کر جانا پڑا۔ وہ صفائیاں پیش کرنے لگا۔ لیکن تم ایک فون تو کر سکتے تھے۔ وہ ہنوز روٹھی ہوئی تھی۔ اچھا بابا، اب کی بار معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ لہجے میں پیار سمو کر بولا۔ اوکے لاسٹ ٹائم، وہ ہاتھ کی انگلی اٹھا کر بولی۔ آف کورس لاسٹ ٹائم، خضر فوراً بولا۔ خضر، پتہ نہیں تمہارے دوست میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کیسی لڑکی ہوں۔ اسے تھوڑی دیر پہلے کا خضر کے دوستوں کا معنی خیز رویہ یاد آ گیا۔ کیا مطلب ہے کیا سوچتے ہوں گے؟ تم ان کی ہونے والی بھابھی ہو، بس یہی سوچتے ہوں گے۔ خضر نے مناہل پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے شوخی سے کہا تو مناہل بری طرح جھینک گئی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ کل تو آؤ گے نا؟ مناہل نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں اب تو روز آؤں گا۔ اوکے خدا حافظ، کہتی ہوئی وہ گھر کی جانب چل دی۔ مناہل، یہ تمہارے گھر آنے کا وقت ہے۔ ہاجرہ بیگم نے مناہل کے 4 بجے آنے پر اس کی سرزنش کی۔ وہ اماں، سیمسٹر کے امتحانات نزدیک ہیں، اس لیے میں لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، وہ نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بول گئی۔ ہاجرہ بیگم مطمئن ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جلدی آنے کی کوشش کیا کرو۔ جی اچھا، یہ کہتے ہی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب دوڑ گئی، مبادا کوئی اور سوال داغ دیا جائے اور اسے پھر سے جھوٹ کا لبادہ سر سے پیر تک اوڑھنا پڑے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے بیگ اور فائل بستر پر پٹک دی اور خود بھی بستر پر گر سی گئی۔ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا اس کی عادت میں شامل نہ تھا۔ یہ تبدیلی 8 ماہ پہلے اس کے اندر آئی تھی، جب خضر حیات اس کی زندگی میں طوفان کی طرح اچانک آیا اور اس کی پرسکون اور شفاف زندگی میں ہلچل مچا گیا۔ خضر کی خاطر وہ اپنے گھر والوں سے غلط بیانی سے کام لیتی، اپنی ماں سے جھوٹ بولتی اور یہ سب کر کے وہ انتہائی ملول اور نادم ہوتی، لیکن وہ کیا کرتی؟ خضر کی محبت نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ لڑکوں سے ایک فاصلے پر رہ کر صرف کام کی بات کیا کرتی تھی، آج اتنے سارے لڑکوں کے سامنے
اپنی بے تابی اور بے قراری کو عیاں کر گئی تھی۔ وہ کیا تھی اور کیا ہوتی جا رہی تھی؟ خضر MBA کا ہونہار اسٹوڈنٹ تھا، دراز قد، سرخ و سفید رنگت، اور وہ انتہائی جاذب نظر پرسنالٹی کا مالک تھا۔ دولت اور اعلیٰ خاندان پس منظر اس کی اضافی خوبیاں تھیں، اور وہ تقریباً کیمپس کی ہر لڑکی کے دل میں بستا تھا۔ مگر خضر حیات کے دل میں مناہل نہ جانے کب اور کیسے آسمائی تھی۔ تیکھے نقوش کی مالک مناہل کا رنگ گندمی تھا، لیکن اس میں بلا کی کشش تھی۔ آنکھوں میں ذہانت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی معصومیت سمٹی ہوئی تھی، اور طبیعت میں ہر درجہ سادگی تھی۔ وہ زمانے کی چال بازیوں سے کافی حد تک ناآشنا تھی، اور ہر ایک کو اچھی نگاہ سے دیکھنے والی مناہل صرف پیار کرنا جانتی تھی، نفرت سے تو وہ واقف تک نہ تھی۔ اس سے 2 سال بڑی بہن غزل، جو اس کے مقابلے میں کافی تیز ترار تھی، اس کی شادی اپنے ماموزاد دانش سے ہوئی تھی، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ابوظہبی میں مقیم تھی۔ غزل اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن اس کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا، آپا، دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں، اور میرا یقین ہے کہ اگر آپ دوسروں کے ساتھ اچھے ہیں تو دوسرے بھی آپ کے ساتھ اچھا ہی کریں گے۔ غزل اس کی نرالی منطق پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اسے ہمیشہ یہ ڈر لگتا رہتا تھا کہ کہیں مناہل کی معصومیت اور بھولے پن کا کوئی فائدہ نہ اٹھا لے، کیونکہ دنیا ایسے لوگوں کو ترنے والا سمجھتی ہے اور انہیں نگلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور مناہل کی یہی معصومیت اور سادگی خضر کی توجہ کا مرکز بن گئی، جو مناہل جیسی ریزرو اور سمپل لڑکیوں کی طرف نگاہ ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی معصومیت اور کشش اسے ایک دم متاثر کر گئی۔ اسے ان معصوم اور بیوقوف لڑکیوں کو اپنی محبت کے سنہرے جال میں پھنسا کر نہ جانے کیوں ایک لطف محسوس ہوتا تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو اپنی ذات کے بھرم کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور عورت کو صرف مردوں کی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کی انا یہ قطعی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی عورت ان کے مقابل آن کھڑی ہو یا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ عورت ہمیشہ مرد کے آگے جھکتی رہے، اور یہی خضر کی سوچ اور عمل تھا۔ تقریباً رات کے 11 بجے خضر کا فون آیا۔ اس وقت اماں اور ابا سونے کے لیے لیٹ چکے تھے، اور مناہل سے چھوٹا بھائی عزیر اپنے کمرے میں انٹر کے امتحانات کی تیاری کر رہا تھا۔ ہیلو مناہل، دبی دبی آواز میں بولی۔ ہیلو جان، خضر بات کر رہا ہوں، کیسی ہو؟ ریسیور سے خضر کی نشیلی اور گنگناتی ہوئی آواز ابھری تو مناہل کے جسم کے مساموں سے ایک دم پسینہ پھوٹ پڑا۔ خضر کی اتنی مخمور اور بوجھل آواز سن کر اس کے دل کی دھڑکنیں زیر و زبر ہونے لگیں۔ خضر، پلیز آپ اس طرح مجھے مخاطب نہ کیا کریں۔ مناہل بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی بول اٹھی، تو پھر مسز خضر کہہ کر پکاروں ڈیئر؟ وہ سابقہ لہجے میں بولا۔ خضر، میں فون بند کر رہی ہوں، وہ جتانے لگی تو اچانک خضر کا کھلکھلاتا ہوا کہکا ریسیور سے ابھرا۔ ارے مناہل، تم اتنا گھبرا کیوں جاتی ہو؟ میں تو تمہیں تھوڑا سا تنگ کر رہا تھا۔ مناہل دھیرے سے مسکرا دی۔ جو ندامت اور شرمندگی کی ردا اس نے دوپہر سے اوڑھ رکھی تھی، وہ خضر کی باتیں سن کر اس کے کندھوں سے پھسل کر دور جا گری تھی، اور یاد تھا تو صرف یہ کہ خضر اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ فون رکھ کر وہ سرسری سے بستر پر آن لیٹی، اور خضر سے پہلی ملاقات کو یاد کر کے ایک مسکراہٹ اس کے شگفتہ ہونٹوں پر کھلنے لگی۔ ایکسکیوز می مس، یہ سیٹ میں نے اپنے دوست کے لیے ریزرو کی ہے، آپ پلیز یہاں سے اٹھ جائیے۔ آج سیمینار اٹینڈ کرنے وہ اپنی دوست کمل کے ساتھ آڈیٹوریم آئی تھی۔ سیمینار ابھی شروع نہیں ہوا تھا، اور وہ کمل کے ساتھ محو گفتگو تھی کہ یہ انتہائی دلکش آواز ابھری۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی متوجہ ہوئیں۔ دیکھیے مسٹر، یہاں پر کسی کا نام نہیں لکھا، اور نہ ہی یہاں کوئی سامان موجود ہے جس کی بنا پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹ آپ کی ہے۔ کمل باقاعدہ جرح پر اتر آئی۔ وہ کافی تیکھے مزاج کی مالک تھی۔ دیکھیے میڈم، مجھے آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی، پلیز یہ جگہ چھوڑ دیجیے۔ وہ کمل کو نظر انداز کر کے ایک بار پھر مناہل کی طرف متوجہ ہوا۔ کیونکہ کوئی بات نہیں کمل، ہم دوسری سیٹ لے لیتے ہیں۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ خضر نے بامشکل مسکراہٹ کو ہونٹوں تک آنے سے روکا۔ کمل فرمائشی اور غصیلی نگاہوں سے مناہل کو گھورنے لگی، جس نے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان فوراً ہی چھوڑ دیا تھا۔ ناچار کمل کو بھی اٹھنا پڑا۔ مناہل اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب 2 گھنٹے اسے منانے میں ضرور لگ جائیں گے۔ ان کی پیٹھ موڑتے ہی خضر کھل کر مسکرا دیا۔ مناہل کے بارے میں جو اس کے دوستوں نے بتایا تھا وہ ہو بہو ویسی ہی تھی۔
آج کل کی لڑکیوں جیسی تیزی اور تراری اس کے اندر مفقود تھی۔ سنیے مس، وہ انتہائی انماک سے لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی کہ تبھی ایک مانوس سی آواز اس کے بالکل قریب سے ابھری۔ اس نے ایک دم سر اٹھایا تو مقابل کو دیکھ کر وہ بری طرح ہڑبڑا گئی اور انتہائی گھبراہٹ میں سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خضر بے ساختہ کہکا مار کر ہنس پڑا۔ ارے آپ کھڑی کیوں ہو گئی؟ یہ سیٹ میں نے ریزرو نہیں کی، وہ اس سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو مناہل اچانک خفا سی ہو گئی اور پھر فوراً ہی بیٹھ بھی گئی۔ ویسے مجھے خضر حیات کہتے ہیں، اور آپ کا گڈ نیم؟ وہ انتہائی دل نشین انداز میں بولا۔ مناہل مخمسے میں پڑ گئی کہ اپنا نام بتائے یا نہ بتائے۔ اسے گہری سوچ میں دیکھ کر خضر گویا ہوا، شاید آپ مجھے اپنا نام بتانا پسند نہیں کر رہی۔ مناہل ایک دم گڑبڑا گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا نام مناہل گوہر ہے۔ مناہل گوہر؟ اوہ ویری نائس نیم، خضر مسکرا کر بولا۔ مناہل کو خضر سے الجھن سی ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیوں خواہ اس سے فری ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ نوٹ بک پر جھک گئی اور اسے یکسر نظر انداز کر دیا۔ مناہل، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ لکھتے لکھتے اس کے ہاتھ ایک دم ساکت ہو گئے اور پین اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑا۔ انتہائی حیرت سے اس نے سر اٹھا کر خضر کی جانب دیکھا۔ چہرے پر برہمی اور ناگواری کے رنگ تیزی سے ابھرنے لگے اور آنکھوں میں موجود نرمی کی جگہ غصے اور اشتعال نے لے لی۔ مسٹر خضر، اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ انتہائی ناگواری سے بولی۔ خضر کو اسی قسم کے ری ایکشن کی امید تھی، سو بڑے آرام سے وہ اس کے سامنے کھڑا رہا۔ مناہل، مجھے غلط مت سمجھو، میں صرف آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو انتہائی پاکیزہ اور انمول جذبہ ہے۔ آپ بہت اچھی نیچر کی مالک ہیں اور اچھے لوگوں کی میں بہت قدر کرتا ہوں۔ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی دوستی کو صرف ایک ہی معنی میں لیا جائے۔ میں آپ سے خالص اور بے ریا دوستی کا خواہاں ہوں۔ مناہل اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا لب و لہجہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ کھو سی گئی اور اس کی باتیں اس سے بھی زیادہ دل نشین تھیں۔ پھر ایک دم جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئی ہو، بنا کچھ کہے اپنی کتابیں سمیٹ کر تقریباً دوڑتی ہوئی وہ باہر نکل گئی۔ اس رات وہ ساری رات کروٹیں بدل بدل کر ادموئی ہو گئی۔ نیند کی منتیں کرتے کرتے تھک گئی تھی، لیکن نیند کسی الہڑ روٹھی دوشیزہ کی طرح نخرے دکھا رہی تھی۔ بالآخر اسے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس کا دل سینے میں پینڈولم کی طرح ہل رہا تھا۔ خضر اسے بھی بہت اچھا لگا تھا، لیکن دوستی؟ ہیلو مناہل، یہ لو فرینڈشپ بینڈ۔ وہ کمل کے ساتھ لابی میں بیٹھی اس کی منگنی کی روداد انتہائی خوش اسلوبی سے سن رہی تھی کہ جب اچانک خضر آ دھمکا۔ کمل خضر کی بات اور بے تکلفانہ انداز پر بری طرح چونک گئی اور استفہامیہ نظروں سے مناہل کو دیکھا۔ مناہل اس کی نظروں سے گھبرا گئی۔ ایکچولی کمل، میں تمہیں بتانے والی تھی، یہ صاحب مجھ سے دوستی، اتنا کہہ کر وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ کمل نے جانچتی ہوئی نظروں سے خضر کو دیکھا، جو اس وقت انتہائی بے ضرر اور سادہ سا لگ رہا تھا۔ مسٹر خضر حیات، آپ صرف مناہل سے ہی دوستی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کمل نے استفسار کیا۔ دیکھیے مس کمل، صاف شفاف دوستی کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ میں ان سے بالکل خالص اور بے ریا دوستی کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک جذبے سے بولا۔ آخر کمل بھی ہوا کی بیٹی تھی اور سامنے ابن آدم تھا، عیار، چالاک اور مطلب پرست بھی۔ وہ خضر سے تھوڑا بہت متاثر سی ہو گئی۔ کمل ایک متمل گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ کئی کلاس فیلوز اس کے اچھے دوست تھے اور وہ دوستی کو برا نہیں سمجھتی تھی، لیکن بشرطے کہ دوستی کسی غلط مقصد کے تحت نہ ہو۔ لیکن مناہل کا جس قسم کی فیملی سے تعلق تھا، وہاں پر ایسی دوستیوں کو عموماً معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اس بات کا ذکر وہ خضر سے بھی کر گئی۔ ٹھیک ہے، میں مناہل سے دوستی نہیں کروں گا، صرف ان کے خاندان اور گھر والوں کی وجہ سے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہ مشکل میں پڑ جائیں۔ انتہائی اپنائیت سے کہہ کر وہ رکا نہیں، بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ مناہل ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ اس کا لہجہ خنجر بن کر اس کے دل میں اترا تھا۔ دل نے شدت سے خواہش کی کہ اسے روک لے اور کہہ دے کہ ہاں، مجھے تمہاری دوستی قبول ہے، لیکن دماغ مسلسل انکاری تھا۔ کمل نے مناہل کی جانب دیکھا تھا، جس کا چہرہ اندرونی جنگ اور خلفشار کا غماز بنا ہوا تھا، لیکن وہ خاموشی رہی۔ پھر اسے خضر بہت دنوں تک کہیں نظر نہ آیا۔
یہاں تک کہ سیمیسٹر شروع ہو کر ختم بھی ہو گیا۔ آخری پرچہ دے کر وہ نکلی تو سامنے گراؤنڈ میں اچانک اسے خضر نظر آ گیا۔ مناہل کے دل کی دھڑکنیں منتشر سی ہو گئی۔ اس وقت خضر کی نگاہ بھی مناہل کی طرف اٹھی۔ آنکھوں میں ایک دم جوت سی جل اٹھی، لیکن ہلکا سا شکوہ بھی لہریں لے رہا تھا جس نے مناہل کو بن جل کی مچھلی کی طرح تڑپا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب سے گزرنے لگی۔ سنیے مناہل، عقب سے خضر کی آواز ابھری۔ نہ جانے کیوں وہ بے تحاشا خوش سی ہو گئی، ایک دم پلٹی تو خضر کے ہاتھ میں اپنا ایڈمٹ کارڈ دیکھا جو شاید اس کے ہاتھ سے خضر کو دیکھ کر گر گیا تھا کہ غالباً آپ کا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اجنبی انداز میں بولا۔ اس نے خاموشی سے ایڈمٹ کارڈ تھام لیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی رخ موڑ گئی۔ اس وقت وہ ضبط کی بلندیوں پر تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے کہے، خضر میرا تم سے ڈھیروں باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، اپنے دکھ سکھ تم سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اس کے علاوہ میں تمہاری دوستی بھی چاہتی ہوں، لیکن وہ کہہ نہ سکی۔ نئے سال کے ساتھ ہی نیا سیمیسٹر بھی شروع ہو چکا تھا اور بہت سے نئے چہرے نظر آ رہے تھے۔ کمل نے سیمیسٹر بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اچانک پیادے سدھار گئی تھی۔ شوہر صاحب امریکہ میں تھے اور جیسے ہی کمل کا ویزا لگا وہ رخصت ہو کر امریکہ چلی گئی۔ مناہل اپنے آپ کو بہت اکیلا اکیلا سا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی صرف کمل سے ہی دوستی تھی، باقی سب سے اچھی سلام دعا تھی، لیکن گہری دوستی نہیں تھی۔ وہ کسی کام سے ایڈمنسٹریشن بلاک کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے سے خضر کو آتے دیکھا جس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی جیسے کوئی گہری چوٹ لگی ہو۔ مناہل کے قدم اس سے اس حالت میں دیکھ کر رک نہیں سکے اور جب رکے تو اس نے دیکھا وہ خضر کے بہت قریب کھڑی ہے۔ ارے مناہل، آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ وہ چہرے پر حیرانی سمیٹ کر بولا۔ نہیں کوئی کام نہیں ہے۔ وہ شرمندہ سی ہو کر سر نفی میں ہلانے لگی۔ یہ آپ کے ماتھے پر چوٹ دیکھی تو سوچا۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے بالوں کی لٹ بار بار کان کے پیچھے اڑس رہی تھی جو ہوا سے اس کے سبھی چہرے پر آ جا رہی تھی۔ اس لمحے کنفیوز اور گھبرائی ہوئی مناہل بہت پیاری لگی۔ یہ خضر نے چونک کر اپنا ہاتھ ماتھے کی جانب بڑھایا۔ بس ایسے ہی پچھلے دنوں تیز بخار کی وجہ سے چکر آ گیا اور اڑتے ہوئے میز کا کونا لگ گیا۔ آپ کو بخار تھا؟ مناہل بے ساختگی سے کہہ اٹھی، لیکن اگلے ہی پل بری طرح جھینپ گئی۔ خضر مسکرا دیا۔ جی مناہل، مجھے بخار تھا، لیکن آپ پریشان مت ہوں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مناہل نے جھکا ہوا سر اٹھایا تو اسے مسکراتا دیکھ کر وہ بھی ہولے سے مسکرا دی اور یہیں سے خضر اور مناہل کی دوستی کا آغاز ہو گیا۔ خضر نے یہ دوستی جلدی محبت کے فریب میں بدل دی اور اب وہ مناہل سے اکتا چکا تھا۔ یار، وہ تیری بھولی بھالی چڑیا تیرے عشق میں تو شمع کی طرح پگھلی جا رہی ہے، وحید نے لافانی انداز میں کہا۔ ارے اتنی بے قرار تھی تیرے لیے وہ لیلا صاحبہ، جیسے صحرا میں کوئی پیاسا پانی کے لیے تڑپتا ہے، کامران نے لقمہ دیا۔ خضر ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے فاتحانہ انداز سے مسکرا دیا۔ ہاں، میرے ذرا سے اشارے پر پکے ہوئے آم کی طرح میری جھولی میں گر گئی۔ خضر انتہائی رونق بھرے انداز میں مناہل کا ذکر کر رہا تھا۔ بس یار، سوچ رہا ہوں اس چڑیا کو اب اڑا ہی دوں، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولا۔ کچھ زیادہ ہی اپنا قیمتی ٹائم اسے دے دیا ہے۔ اس کے زہریلے لہجے میں مناہل کے لیے تذلیل ہی تذلیل تھی۔ وہ یونیورسٹی سے انتہائی سرسری انداز میں گھر لوٹی۔ آج پورا وقت اس نے خضر کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزارا تھا۔ خضر اسے کچھ کھویا کھویا سا لگا تھا، لیکن مناہل نے اسے اپنا وہم سمجھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی خضر نے اسے ایک سٹاپ پہلے اتار دیا تھا، لیکن یہ مناہل کی بدقسمتی اور خضر کی خوش قسمتی تھی کہ ہاجرہ بیگم جو مارکیٹ سے گھر آ رہی تھیں، بس خراب ہونے کی وجہ سے ایک سٹاپ پہلے اتر گئی تھیں، جو اسی سٹاپ پر آ کر خراب ہوئی تھی۔ اپنی جوان بیٹی کو کسی غیر مرد کی انتہائی شاندار گاڑی سے اترتے دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئی۔ ہاتھ پاؤں بالکل بے جان ہو گئے اور تمام تھیلے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئے۔ ارے اماں جی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایک ہمدرد راہگیر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے زمین سے تھیلے سمیٹ کر انہیں پکڑانے چاہے، لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں سن رہی تھیں۔ آنکھوں میں وہی منظر ٹھہر گیا تھا جس نے ان کے دل میں قیامت مچا دی تھی۔ اماں جی، تیسری چوتھی آواز پر وہ بری طرح چونکی، جیسے بہت گہری نیند سے بیدار ہوئی ہوں۔ خالی خالی نظروں سے مقابل کو دیکھا۔ آپ کی طبیعت شاید ٹھیک نہیں ہے، آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، وہ پریشانی سے بولا۔ یکدم انہیں ہوش آ گیا۔ نہیں بیٹا، تمہارا بہت شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ مردہ قدم اٹھاتی ہوئیں جیسے تیسے گھر پہنچی اور مناہل پر نگاہ پڑتے ہی
ان کے سکتے کی کیفیت جنونی کیفیت میں بدل گئی۔ وہ جنونی انداز میں شیرنی کی طرح مناہل پر جھپٹ پڑیں اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئیں۔ مناہل اماں کا یہ روپ اور انداز دیکھ کر ششدر سی رہ گئی۔ کسی انہونی کے خیال سے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا۔ اندر آتے ہی انہوں نے اس کی گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اماں اماں کیا ہوا؟ مجھے کیوں؟ وہ بمشکل منمنائی، لیکن وہ ہوش میں کہاں تھی؟ ایک جنون سوار تھا ان پر، کمبخت جنم جلی بے حیا۔ اسی دن کے لیے تجھ پر اعتبار کیا تھا کہ بیچ چوراہوں اور بس اسٹاپوں پر تو ہماری عزت کی دھچیاں اڑائے۔ ان کے منہ سے کف اڑ رہا تھا اور مناہل راز کھلنے پر بھونچکی رہ گئی۔ مزاحمت چھوڑ کر وہ خاموشی سے مار کھائے جا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس سزا کا مستحق سمجھ رہی تھی۔ یکدم ابا کمرے میں داخل ہوئے۔ طبیعت کچھ بوجھل ہونے کی وجہ سے وہ آفس سے جلدی آ گئے تھے۔ مناہل کے کمرے سے حاجرہ بیگم کی بے ربط آوازیں سن کر وہ دوڑ کر اندر آئے تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لپک کر اندر آئے اور بمشکل مناہل کو ان کے چنگل سے آزاد کرایا۔ کیا ہو گیا حاجرہ بیگم؟ کیوں بچی کی جان لینے کے در پہ ہو؟ ابا نے اماں کے کندھوں کو جھنجھوڑ کر کہا تو یکدم ان کے ہاتھ ساکت ہو گئے اور وہ کٹے ہوئے شتیر کی طرح زمین پر گر سی گئیں۔ ارے مناہل کہ ابا کیا بتاؤں، ناک کٹوا دی آپ کی اس لاڈلی نے۔ وہ مناہل کی جانب نفرت سے دیکھتے ہوئے سانپ کی مانند پھنکاریں۔ ابا پوری طرح چونک گئے۔ مناہل کو یوں لگا کہ وہ اب مری کہ تب مری۔ وہ ابا جی کی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی اور اس کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انتہائی بے ربط جملہ ابا کے منہ سے نکلا اور ان کے کاندھے ایک دم جھک گئے۔ ارے پچھلے اسٹاپ پر کسی غیر مرد کی گاڑی سے گل کھلاتے ہوئے اتری ہے، اور اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگیں۔ ابا کا منہ اس انکشاف سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ غیر یقینی سے کبھی مناہل کو دیکھتے اور کبھی اماں کو۔ کہیں یہ خواب تو نہیں ہے؟ وہ اپنے آپ سے گویا ہوئے۔ نہیں، یہ تو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ وہ بے ساختہ جھنجھلاہٹ لے کر بولے۔ مناہل کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ حاجرہ بیگم اپنے سر کو پیٹتے ہوئے باقاعدہ بیان کر رہی تھیں اور ابا یوں چپ تھے جیسے اب کبھی وہ لب کشائی نہیں کریں گے۔ حاجرہ بیگم بولتے بولتے تھک سی گئی تھیں۔ ابا بھی بے حس و حرکت اماں کے ساتھ زمین پر بیٹھے تھے۔ پھر وہ انتہائی خاموشی سے اٹھے اور مناہل کے قریب سے گزرتے ہوئے صرف ایک نگاہ ڈالی، اور وہ نگاہ مناہل کے وجود میں گرم سلاخ کی طرح گڑ گئی تھی۔ ابا خاموشی سے باہر نکل گئے۔ مناہل نے تڑپ کر 2 قدم آگے بڑھائے، لیکن پھر رک گئی اور بے آواز اس کے منہ سے ابا نکلا۔ 2 دن سے مناہل اپنے کمرے میں دم سادے بھوکی پیاسی پڑی تھی۔ عزیر اسے کئی دفعہ کھانے کی ٹرے دے گیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اماں ابا بھی اسی طرح بھوکے ہوں گے۔ رات کو وہ ہمت کر کے اپنے کمرے سے نکلی اور لرزتے کپ کپاتے قدموں سے اماں کے دروازے تک گئی۔ اماں نماز کے تخت پر بیٹھی تسبیح کے دانے گراتے ہوئے کہیں کھوئی تھی اور ابا بستر پر لیٹے کسی گہری سوچ میں مستغرق تھے۔ وہ بے قراری سے اندر آ کر اماں کے گھٹنوں پر گر گئی تو وہ ایک دم چونکی۔ اماں خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میرے قدم بہک گئے تھے، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز کچھ تو بولو، مجھے ڈانٹو مارو لیکن بولو۔ اماں کو لب بھینچے دیکھ وہ بہت جذباتی ہو گئی، پھر ایک دم پلٹ کر ابا کے بستر پر آئی اور ان کے پیر پکڑ لیے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں اپنے پیارے اماں ابا کے لیے اتنے دکھوں اور ندامتوں کا باعث بن جاؤں گی۔ مجھے معاف کر دو ابا، مجھے۔ روتے روتے اچانک اسے شدید چکر آیا اور وہ گرتی چلی گئی۔ مناہل اماں تسبیح چھوڑ کر اس کی جانب لپکیں۔ 2 دن سے بھوکا پیاسا رہنے اور مسلسل رونے کی وجہ سے وہ ہوش اور اذیت سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ہوش آیا تو اماں کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا اور ابا پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر اماں ایک دم بولیں، خدا کا شکر ہے تجھے ہوش آ گیا، اب جلدی سے اٹھ جا اور کھانا کھا لے۔ وہ اپنے سابقہ لہجے میں بولیں، جس طرح وہ اس سے پہلے مخاطب کیا کرتی تھیں۔ مناہل انہیں حیرت اور بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی، جو اٹھ کر کھانا لینے جا رہی تھیں۔ پھر اس کی نگاہ ابا کی جانب مڑی۔ وہ تمکنت سے چلتے ہوئے اس کے قریب آ ٹھہرے اور بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اتنا کہا، ذہن میں کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالو، تمہاری خوشی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ گنگ سی ابا کو دیکھتی رہ گئی۔ ابا کب کے باہر جا چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اچانک ملنے والی خوشی نے اسے گنگ سا کر دیا تھا۔ اماں کھانے کی ٹرے لے کر داخل ہوئیں تو اسے ہوش آیا۔ اماں کیا کیا آپ لوگ؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اماں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے گویا ہوئیں،
مناہل تو اس لڑکے سے کہہ کر وہ اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجے۔ وہ اماں کے چہرے کو ٹٹولنے لگی، لیکن ان کے چہرے پر کسی قسم کا جلال یا ناگواری نہ تھی۔ مناہل پر شادی مرگ جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اماں، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ خوشی کی زیادتی نے اس کی زبان کو گنگ سا کر دیا تھا۔ اچھا اب کھانا کھا لے اماں، ممتا بھرے انداز میں بولی۔ مناہل ان سے لپٹ گئی اور سامن کی جھڑی پھر اس کی آنکھوں سے لگ گئی۔ اچھا بس اب رونا بند کر، جلدی سے کھانا کھا لے، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ ہیلو خضر، میں مناہل بول رہی ہوں۔ ہاں بولو۔ آواز کسی بھی قسم کے جوش و مسرت سے آ رہی تھی۔ انتہائی سپاٹ سا لہجہ تھا خضر کا، لیکن وہ اپنی خوشی میں محسوس ہی نہ کر سکی۔ خضر، میں تم سے کل ملنا چاہتی ہوں، تم کل یونیورسٹی آؤ گے نا؟ وہ اس سے تاکید کرنے لگی۔ دوسری طرف خضر بور ہونے لگا تھا۔ ٹھیک ہے بس، یا کوئی اور بات؟ وہ بیزاری سے بولا۔ بس یہی کہنا تھا۔ اب کی بار مناہل اس کے لہجے سے چونک اٹھی۔ کیا بات ہے خضر، تم ٹھیک تو ہو نا؟ مناہل پریشانی سے استفسار کرنے لگی۔ نہیں، بس ذرا تھک گیا ہوں، کل بات کرتے ہیں۔ اوکے، خدا حافظ۔ مناہل کو جلدی سے ٹال کر اس نے فون رکھ دیا۔ اب وہ اس ڈرامے سے بور ہونے لگا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خضر ہکا بکا بنا مناہل کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا مطلب ہے خضر کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بھائی، اماں ابا میری خوشی کی خاطر تم سے شادی کرنے کو راضی ہو گئے ہیں، وہ کھنکھناتی ہوئی آواز میں بولی۔ خضر، کیا تم خوش نہیں ہوئی یہ سن کر؟ خضر کا گمسم ہونا اور پھر سر جھٹک دینا دیکھ کر مناہل ایک لمحے کے لیے اندر ہی اندر لرز گئی۔ دیکھو مناہل، میں تم سے صرف دوستی کرنا چاہتا تھا، پھر نہ جانے کیسے ہماری دوستی میں محبت شامل ہو گئی، لیکن یہ شادی کہاں سے آ گئی، اور وہ بھی تم جیسی مڈل کلاس لڑکی سے؟ وہ اس استہزائیہ انداز سے گویا ہوا۔ مناہل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خضر کی باتیں سن کر وہ گنگ سی بیٹھی رہ گئی اور موت جیسا سناٹا اس کے وجود میں تیزی سے اترنے لگا۔ خضر، یہ تم؟ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پتھر کا بت ہو جس کے اندر زندگی کی رمق اور خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ دیکھو مناہل، میں نے تم سے صرف دوستی کی تھی، نہ مجھے تم سے پہلے کبھی شادی کرنی تھی اور نہ اب کرنی ہے، اور اپنے لائف پارٹنر کے روپ میں تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ انتہائی صفاقی سے اس کے دل کی کیچیاں کر رہا تھا جو اس کی روح میں پیوست ہو کر اس کی روح کو چھلنی کر رہی تھیں۔ ابن آدم کتنے آرام اور اطمینان سے بنت ہوا کے مان، اعتماد اور انا کو اپنی مردانگی اور انا کے زوم میں پامال کر رہا تھا۔ مناہل نے بمشکل خود کو اٹھایا۔ اسے لگا جیسے اس کا جسم زندہ لاش ہو گیا ہو۔ خضر پر صرف ایک گہری نگاہ ڈال کر بولی، خضر حیات، عورت کو اتنا حقیر مت سمجھو، یہ مت بھولو کہ جس عورت کو تم محض اپنی تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہو، وہی ایک عورت تمہاری ماں بھی تھی جس نے تمہیں جنم دیا تھا۔ اسے گالی مت بناؤ خضر، اسے رسوا مت کرو۔ عورت مجبور نہیں ہوتی، بلکہ یہ مرد اسے مجبور کر دیتا ہے، کبھی اس سے محبت کرنے پر اور کبھی نفرت کرنے پر۔ مناہل کی آنکھوں میں ایک دم نفرت کی آگ جل اٹھی اور بولتے بولتے اس کا سانس دھونکنے کی مانی چل رہا تھا۔ جاتے جاتے وہ پلٹی۔ خضر، میری دعا ہے کہ تمہارے گھٹنے بھی کسی عورت کے آگے جھکیں۔ اس وقت تمہاری انا، تمہارا غرور اور تمہارا زوم سب ٹوٹ جائے اور تم اس کے ساتھ کی بھیک مانگو، وہ تمہیں ٹھوکر مار کر چلی جائے۔ انتہائی نفرت سے کہہ کر تقریباً بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ خضر اس کے الفاظ سن کر ایک لمحے کو کانپ سا گیا، پھر ایک دم موبائل کی بیپ پر موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ نہ جانے کس طرح گرتے پڑتے گھر پہنچی۔ ہاجرہ بیگم نے جو اسے ایسی حالت میں دیکھا تو اپنا کلیجہ تھام کر رہ گئیں۔ کتنی خوش نکلی تھی وہ صبح یونیورسٹی جانے کے لیے، اور اس وقت جو کرب اس کے چہرے پر تھا وہ اس کے دل کی تباہی کی داستان بخوبی سنا رہا تھا۔ ماں کو سامنے دیکھ کر اس کے صبر کی تنابیں ٹوٹ گئیں اور اماں کے گلے لگ کر وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ آخر جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ہاجرہ بیگم کے وسوسے اور خدشات حقیقت کا روپ دھارے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ انہیں یہی وسوسہ تھا کہ بھلا اتنے امیر گھرانے کا بیٹا ایک مستبد گھرانے کی لڑکی کو کیوں کر اپنے گھر کی زینت بنانے پر آمادہ ہوگا۔ اماں، اس نے مجھے دھوکہ دیا، میرے دل کو وہ زاروں کی طرح روئے چلے گئی۔ صبر کر میری بچی، مجھے تمہاری سادگی اور معصومیت سے اسی دن کے لیے تو ڈر لگتا تھا، ہر ایک پر آنکھ بند کر کے یقین جو کر لیا کرتی تھی۔ حوصلہ کر میری بچی۔ لیکن مناہل کہاں سے اتنا بڑا حوصلہ لاتی؟ دل کا لہو آنکھوں کے راستے بہے جا رہا تھا اور اس کے لب مسکرانا ہی بھول گئے تھے۔ ویران سی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے کو تلاش کیے جاتی۔ اماں ابا اس کی اس حالت میں دیکھ کر بہت کڑتے تھے، لیکن مجبور تھے۔ اس کے زخموں کا مداوع صرف وقت کر سکتا تھا۔ جو کچھوے کی چال چل رہا تھا، اس نے یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا تھا اور اماں نے اسے بہت سنبھالا ہوا تھا۔ میری بچی، اس ہر جائی کے لیے کیوں اپنی جان جوخم میں ڈال رہی ہے؟ تیری جان ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، یہ سب ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دے۔
اس نے اماں کو دیکھا جو اس کی فکر میں گھلی جا رہی تھیں۔ ابا بھی بہت کمزور کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ کتنی بری بیٹی ہوں میں، ہمیشہ ہی اپنے ماں باپ کے لیے دکھ کا سامان پیدا کر دیتی ہوں۔ آخر میں اس بے وفا کی خاطر اپنے والدین کو کیوں دکھی اور غمزدہ کروں؟ وہ تو نئے پھول کی تلاش میں چلا گیا ہوگا، میں کیوں زندگی جیسی نعمت سے منہ موڑ لوں؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ اماں پلیز آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ لوگ کتنا دکھ اٹھا رہے ہیں۔ وہ تڑپ کر اماں سے لپٹ گئی۔ میں اب کبھی نہیں روؤں گی۔ وہ جلدی جلدی ہتھیلیوں سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، میں سب بھول جاؤں گی۔ مناہل اماں کو یقین دلاتے ہوئے بولی تو اماں نے پیار سے اسے گلے لگا لیا۔ مناہل بیٹا؟ جی اماں، آٹا گوندتے ہوئے مصروف انداز میں مناہل نے جواب دیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنا تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو اماں عجیب مہم سی کیفیت میں نظر آئیں۔ مناہل جان گئی کہ اماں کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن ہچکچا رہی ہیں۔ آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ مناہل نے سبسار کیا۔ بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تیری شادی کر دی جائے۔ مصروف ہاتھ ایک دم ساکت ہو گئے اور زبان جیسے تالوں سے چپک سی گئی۔ وہ کتنے ہی لمحے بول ہی نہ سکی۔ مناہل تیری شادی ہو جائے تو ہمیں بھی سکون نصیب ہوگا، تجھے خوش دیکھ کر ہم بھی خوش ہوں گے۔ تو ہاں کہہ دے بیٹا، اماں اجازت طلب لہجے میں بولیں۔ لڑکا تمہارے ماموں کا جاننے والا ہے، شکل و صورت کا بھی اچھا ہے اور اپنا بہت بڑا کاروبار ہے۔ لیکن وہ جوش میں کہتے کہتے رک گئیں۔ اماں آپ نے جو فیصلہ میرے لیے کیا ہے وہ مجھے منظور ہے۔ وہ جذبات سے عاری لہجے میں گویا ہوئی۔ میری شادی سے آپ کو سکون اور خوشی ملتی ہے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ جیتی رہے میری بچی۔ اماں نے خوش ہو کر اس کی پیشانی چوم لی۔ لیکن بیٹا وہ بات یہ ہے کہ یہ لڑکے کی دوسری شادی ہے۔ مناہل صرف ایک لمحے کو ساکت ہوئی، پھر مضبوط لہجے میں بولی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اماں جلدی سے بولی اولاد ہوتی تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لہجے میں شیشے کی کرچیوں جیسی چبھن تھی۔ اماں انتہائی رنجیدہ سی ہو کر چلی گئیں اور وہ تلخی سے مسکرا دی۔ شادی بالکل سادگی سے انجام پائی تھی کیونکہ مناہل نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی شور و غل نہیں ہوگا، اور دوسری طرف موصوف کی بھی دوسری شادی تھی۔ وہ بھی سادگی چاہتے تھے۔ مناہل کے سسرال میں صرف ایک دیور اور سسر تھے۔ دیور آج کل لندن گیا ہوا تھا اور سسر کامیاب بزنس مین کی طرح انتہائی مصروف شخصیت تھے، اور وہ شخص جس کو مناہل کا نصیب بنایا جا رہا تھا شاہزیب شاہ، اسے مناہل نے دیکھا تک نہ تھا اور نہ ایسی کوئی آرزو اسے تھی۔ غزل جو اس کی اچانک شادی کا سن کر انتہائی افراتفری کے عالم میں ابو ظہبی سے آئی تھی، شاہزیب کو دیکھ کر فوراً گوتم بدھ کا خطاب دے ڈالا تھا۔ انتہائی خاموش طبع اور تمکنت تھی شاہزیب شاہ کی شخصیت میں۔ بقول غزل کے الفاظ کا استعمال ناپ تول کر کرتے ہیں کہ زیادہ فضول خرچی نہ ہو جائے، لیکن دوسری شادی کا کانٹا غزل کے دل میں اتر گیا تھا۔ اماں نے اسے دلائل دے کر مطمئن کر دیا تھا۔ غزل مناہل کی خاموشی اور اداسی کو گھر چھوڑنے پر محمول کر رہی تھی۔ مایوں بیٹھنے سے پہلے مناہل نے خضر کے دیے ہوئے کارڈز، تحائف اور پھول جو اب باسی ہو گئے تھے نکالے اور چھت پر لے جا کر جلا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب چیزیں خاک ہو گئیں۔ خضر حیات، ان سب چیزوں کی طرح میں نے اپنے دل سے تمہاری محبت، تمہاری یادیں، تمہاری صورت کو بھی جلا دیا ہے، اور اب دل میں صرف راکھ بچی ہے، وہ بھی اڑ جائے گی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ یکدم ہوا کے جھونکے سے راکھ ادھر ادھر بکھر گئی۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور انتہائی خوش و خضوع سے دعا کی کہ اے اللہ میرے قدموں کو مضبوط بنا، میرے دل کو مضبوط کر دے۔ میں ایک نئے سفر پر جا رہی ہوں۔ وہ شخص جس سے میری شادی ہونے والی ہے وہی میرا نصیب ہے، کیونکہ تو نے میرا جوڑا اس کے ساتھ ہی بنایا ہے۔ میری سابقہ غلطیوں کو معاف کر دے اور مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے شوہر پر اپنی تمام وفاداری اور محبت نچھاور کر سکوں۔ بالآخر شادی کا دن بھی آن پہنچا اور مناہل گوہر، مناہل شاہزیب شاہ بن کر بابل کی دہلیز پار کر گئی۔ شاہزیب کی کچھ دور کی رشتہ دار خواتین اور دوستوں کی بیویاں اسے کمرے میں لے آئیں۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح ہر قسم کے جذبات اور احساسات سے آری بیٹھی تھی۔ اتنے مختصر سے عرصے میں اس کی زندگی میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ کمرے میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھیں۔ وہ موجودہ صورتحال سے بے خبر، بالکل خالی ذہن بنی بیٹھی تھی۔ پتہ بھی نہیں چلا کہ کب نکاح ہوا، کون اس کے برابر آ بیٹھا۔ البتہ جب وہ اپنا آنگن چھوڑ رہی تھی جہاں اس کے بچپن کی حسین یادیں دل میں پیوست تھیں، تب وہ ہوش میں آئی اور ماں باپ کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر شاید کسی نے بازو سے پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور ایک بار پھر برف کی دیوار اس کے گرد تن گئی۔
ارے शाहजेब की पहली बीवी का तो जवाब नहीं था, इतनी खूबसूरत और स्मार्ट थी कि बस देखते रह जाओ। मनाहिल इस जुमले पर बेसख्ता चौंकी थी। शाहजेब के मिजाज ख़राब थे जो इतनी हसीन बीवी की कदर नहीं कर सका। बातें बुलंद सरगोशियों में हो रही थीं। पूरा पक्का बिजनेसमैन है, दो और दो चार की फिक्र में बीवी की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। एक ने राजदारी से कहा। शाहजेब से मुतल्लिक रिमार्क्स सुनकर मनाहिल परेशान सी हो गई। चलिए भाई, आप सब लोग कमरा खाली कर दीजिए, शाहजेब भाई आराम करना चाहते हैं, एक शोख सी लड़की ने सबसे आवाज़ बुलंद कहा। आहिस्ता आहिस्ता कमरा खाली हो गया, सिर्फ वही लड़की रह गई। चेहरे पर मेहरबान सी मुस्कुराहट लिए उसकी जानी बढ़ी। मेरा नाम सना है, मैं शाहजेब भाई की के दोस्त वहाज की वाइफ हूँ। जवाबन वो भी ज़बरदस्ती हल्का सा मुस्कुराई। अचानक दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। मनाहिल ने घबराकर चेहरा एकदम झुका लिया। अरे शाहजेब भाई, सना चहक कर बोली। शाहजेब का नाम सुनते ही मनाहिल के पूरे जिस्म में चूंटियां सी रेंगने लगी। भाभी, आपको वहाज बुला रहा है, एक संजीदा सी आवाज़ फ़ज़ा में उभरी। मनाहिल को मुंह उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। इस वक्त वो अजीब सा खौफ महसूस कर रही थी। अचानक उसे अपने बिल्कुल करीब आहट महसूस हुई। बेसाख्ता मुंह उठाकर देखा तो वो शख्स जो अब उसका नसीब था, उसका शरीके सफ़र था, उसकी ज़िंदगी का मालिक था, बिल्कुल उसके सामने बैठा था। मनाहिल ने सिर्फ एक निगाह डाली। कुशादा पेशानी, स्याह चमकती हुई बड़ी बड़ी आँखें, होंठों के ऊपर घनी मूछें, गंदमी रंगत और मगरूर सी नाक। वो बिलाशुबा इंतहाई पुरकशी शख्सियत का मालिक था। मनाहिल को शाहजेब की निगाहें अपने ऊपर महसूस हुई तो वो कन्फ्यूज सी होने लगी। शाहजेब बगौर उसका जायज़ा ले रहा था। उनावी होंठ कपकपा रहे थे, बड़ी बड़ी आँखों पर पलकों ने पर्दा डाला हुआ था, सुदमा सी नाक में नथ झिलमिला रही थी। शाहजेब उसे देखकर बेसाख्ता हंस दिया। मनाहिल ने काफ़ी हैरत से मुंह उठाकर उसे हंसते देखा। शाहजेब की ये बेमौका हंसी उसकी समझ से बालातर थी। देखिए मनाहिल साहिबा, मैं बात घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं हूँ, दो टोक बात करना जानता हूँ। आप काफ़ी खूबसूरत हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने मुझसे शादी क्यों की। मनाहिल को ये सवाल इंतहाई अहमकाना लगा। वो उसका रवैया समझने से कासिर थी। मैं जानता हूँ कि कोई भी लड़की दिल से अपने शौहर की दूसरी बीवी बनना पसंद नहीं करती, और सेकंड हैंड शौहर उसे दिल से कभी गवारा नहीं होता। तो फिर आपको मेरी बीवी बनने के लिए ऐसी क्या मजबूरी थी। मनाहिल शाहजेब के मुंह से इतनी काटदार बात सुनकर शशदर रह गई। वो उसे टिकटिकी बांधे देखे चली गई। देखिए मनाहिल, अमूमन लड़कियां दो वजूहात की बिना पर सेकंड चॉइस बनना कबूल करती हैं। वो मनाहिल को जांचती नज़रों से देखते हुए बोला। लहजा नरम था लेकिन अल्फाज आग की मानिद थे। एक दौलत की खातिर और दूसरी वो रुककर उसके तासरात देखने लगा, जिसका चेहरा इस वक्त इंतहाई मुतग़य्यर हो रहा था। चेहरे पर एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। वो इतनी सफाकी से सच बोल रहा था कि मनाहिल के हाथ पांव एकदम सर्द और ढीले पड़ गए थे। और दूसरी मजबूरी ये कि वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, रास्ता तो कोई दूसरा होता है लेकिन अचानक बदल जाता है और फिर किसी दूसरी मंजिल को नाचार कबूल करना पड़ता है। आपका रास्ता दूसरा था लेकिन मंजिल के तौर पर मैं आपके सामने आ गया, या फिर वही वजह। वो इतने वसौक से पूछ रहा था कि मनाहिल इनकार ना कर सकी। सर एकदम सजदे की मानिद झुका लिया। पहली मजबूरी, बेसाख्ता उसका सर नफ़ी में हिल गया। मनाहिल शाहजेब के इस अजीबो गरीब अंदाज से पूरी तरह सिटपटा सी गई थी। अगर शाहजेब उसे अपना इत्तमाद देता, उससे प्यार से पूछता तो वो ख़ुद बता देती, लेकिन जैसे उसकी शख्सियत मुनफरिद सी थी, अंदाज उससे भी ज़्यादा मुनफरिद थे। ओके, आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं अब सोना चाहता हूँ, सुबह ऑफिस भी जाना है। वो इस तरह गोया हुआ जैसे वो चंद घंटों की ब्याही दुल्हन ना हो, बल्कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी हो, जिसे अहम मालूमात हासिल करके कहा हो, अब तुम जा सकती हो। मनाहिल शौक की कैफियत में बैठी वॉशरूम के दरवाजे को देख रही थी, जहाँ वो अभी क्या था। शाहजेब का रवैया इंतहाई रवायती सा था, गोया अभी मेरी आजमाइश ख़त्म नहीं हुई। वो थक कर खुद से बोली। कपड़े बदल कर उसने डरते डरते बेडरूम में कदम रखा तो सामने बिस्तर पर वो बड़े इत्मीनान से पुरसुकून नींद सो रहा था। मनाहिल आहिस्तगी से चलती हुई बेड के करीब आई और खामोशी से तकिया उठाकर सोफे पर दराज हो गई। उसकी ज़िंदगी एक गंभीर सवाल बनकर रह गई थी, जिसका जवाब खुद उसके पास भी मौजूद नहीं था। वो अचानक हड़बड़ाकर उठी। शायद सुबह हो चुकी थी। रात ना जाने किस पहर वो नींद की वादियों में उतर गई थी।
उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। कमरे में सिर्फ वही मौजूद थी। मनाहिल ने दरवाजे की तरफ देखा, वो भी बंद था। यकदम उसके जहन में धमाका हुआ कि रात शाहजेब ने ऑफिस जाने का जिक्र किया था। हवा ज़रा ठिकाने आए तो उसने कमरे का जायज़ा लेना शुरू किया। रात उसने कमरे की जानिब कोई ध्यान ही ना दिया था। कमरा अपने मकीन की आला ज़ौकी का मुंह बोलता सबूत था। कमरे के बीचों बीच आयरन रॉड का बहुत आला बेड, उससे चंद कदम पर आरामदेह सोफ़ा, सामने बेडरूम टीवी और कोने में बेडरूम फ्रिज। इससे थोड़ा आगे दो कामत खिड़की थी जिससे लॉन का दिलकश नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। लॉन से थोड़ा आगे स्विमिंग पूल और इसमें मौजूद नीला पानी आंखों को बहुत भला लग रहा था। उसने पर्दे खींचकर एसी को ऑफ कर दिया। कमरा बिल्कुल यख बस्ता हो रहा था। फिर अचानक टाइम का ख्याल आया तो वॉल क्लॉक की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। सामने की दीवार पर घड़ी की सुइयां 1 बजे का ऐलान कर रही थी। ओह, इतना टाइम हो गया। वो मुतअज्जब सी हो गई। फिर ड्रेसिंग रूम से मुल्लका बाथरूम की जानिब बढ़ गई। फ्रेश होकर आई तो चाय की शदीद तलब महसूस हुई। हिम्मत करके दरवाज़ा आहिस्तगी से खोला और होले से कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। लग ही नहीं रहा था कि यहाँ इस घर में कल शादी हुई थी। पूरा घर खूबसूरत और पुरतइश डेकोरेशन पीसेस से सजा हुआ था। घर की सेटिंग इंतहाई पुरवकार और जदीद तर्ज पर की गई थी। वो अंदाजे से चलती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी। सामने से उसे मुलाजमा टाइप की औरत आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। उसने इंतहाई मोदबाना अंदाज से सलाम किया। उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। बेगम साहिबा, आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगी? बड़े साहब और छोटे साहब कह गए थे कि आपको नाश्ता बना दूं। मुलाजमा उसे डाइनिंग हॉल की जानिब लाई जो काफ़ी वसी और ख़ूबसूरत था। ऐसा करो, मुझे सिर्फ 1 कप चाय और सैंडविच ला दो। वो बददिली से गोया हुई। मनाहिल यहाँ के मकीनों के बारे में सोचने लगी। अजीब पुरअसरारियत और खामोशी थी। इतने बड़े घर में ससुर साहब से सिर्फ एक बार ही मुलाकात हुई थी, जब निकाह के बाद सलामी के तौर पर उन्होंने भारी चेक दिया था। नाश्ते से फारिग होकर मुलाजमा ने उसे पूरा घर दिखाया। और ये कमरा है हमारे सनी बाबा का। एक कमरे के दरवाजे पर वो रुक गई जो गालबन लॉक था। ये आजकल मुल्क से बाहर हैं। अपना कमरा हमेशा बंद करके जाते हैं। इन्हें अपनी चीज़ों में मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत लाडले हैं बड़े साहब और छोटे साहब के। वो गैर दिलचस्पी से सुनती गई। शाम को वो इस वसी और अरीज लॉन में आ गई जो उसे बेहद पसंद आया था। तकरीबन 6 बजे के करीब शाहजेब और ससुर साहब घर में दाखिल हुए। वो नहा कर और नमाज से फारिग होकर लॉन में ही बैठी थी। दोनों को देखकर उसने बहुत अदब से सलाम किया, जिसका जवाब दोनों की तरफ से निहायत सरसरी सा मिला। शाहजेब कमरे में जा चुका था। वो अपनी तमाम हिम्मतें मुत्तमा करती हुई उसके पीछे गई। होले से दरवाजे को नॉक किया। कमिन की आवाज़ पर उसने एक कदम अंदर रखा। शाहजेब ने सरसरी सी निगाह उस पर डाली और दोबारा जूते उतारने में मसरूफ़ हो गया। मनाहिल ने नर्वसनेस से कांपते हाथों से कोट और ब्रीफकेस जो बिस्तर पर धरा था उसे उठाया। प्लीज़ वार्डरोब से मेरा कोई शलवार कुर्ता निकाल दीजिए। वो स्वाट से लहजे में कहता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और मनाहिल अलमारी की तरफ। दिन बेकैफ गुजर ही रहे थे। शाहजेब का रवैया मनाहिल से अव्वल रोज़ की तरह इंतहाई लिए दिए और रिजर्व सा था, खामोश सा, अपने खौल में बंद रहने वाला। शाहजेब कभी कभार मनाहिल को हैरान कर देता था। इसार अहमद ससुर आजकल बिजनेस के सिलसिले में वर्ल्ड टूर पर गए हुए थे। 2 दिन बाद इंतहाई सादगी से वलीमा भी हो गया। मनाहिल वो जो लाउंज में बैठी मैगजीन बीनी कर रही थी, शाहजेब के यूं पुकारने पर चौंक गई। शाहजेब शाज़ो नादर ही उसका नाम लेता था, वरना हमेशा सुनिए या फिर बरह रास्त कोई बात कह देता था। प्लीज़ ज़रा मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी स्टडी में भिजवा दीजिए। ये कहकर वो स्टडी की जानिब चला गया। मनाहिल ने सामने क्लॉक पर नज़र डाली जो 12 के हिस्से पर आने वाली थी। किचन में जाकर 2 कप कॉफ़ी बनाई। अपना वहीं छोड़कर वो स्टडी की जानिब बढ़ गई। नॉक करके धीरे से अंदर दाखिल हुई। वो किसी फाइल पर झुका हुआ था। वो खामोशी से कॉफ़ी टेबल पर रखकर पलटी ही थी कि शाहजेब की गैर मुतवक्को आवाज़ पर उसके कदम यकदम रुक गए। आप अपने लिए कॉफ़ी नहीं बनाई? आज शाहजेब पहली बार सिर्फ उसके मुतल्लिक पूछ रहा था। जी, वो मेरा कप किचन में है। उंगलियां मरोड़ते हुए वो उसे कुछ डिस्टर्ब सी लगी। आप अपना कप यहीं ले आइए। शाहजेब के इस अनोखे हुक्म पर वो बेहोश होते होते बची, फिर फ़ौरन दरवाजे की जानिब बढ़ी। शाहजेब उसके अंदाज़ो अतवार देखकर बहुत उलझ जाया करता था।
عام لڑکیوں والی اس میں کوئی بات نہ تھی، نہ شاپنگ کرنے کا شوق، نہ گھومنے پھرنے یا میکے جاننے کی فرمائش، بس خاموشی سے کام میں مصروف نظر آتی۔ شاہ زیب کو اچانک اس پر ترس آ گیا۔ وہ اسے کافی سیدھی سادھی سی لگی۔ اسی اسنا میں وہ کافی لے آئی اور سامنے سنگل صوفے پر ٹک گئی۔ کمرے میں دو نفوس تھے، لیکن دونوں کے درمیان جامد خاموشی کی دبیز چادر تنی ہوئی تھی۔ دونوں اپنی اپنی سوچ میں مستغرق تھے۔ شاہ زیب مناہل اور ستارہ کا موازنہ کرنے لگا۔ وہ بہت بڑے بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ امیر گھرانوں کی اولاد میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں اس میں بدرجہ اعلیٰ موجود تھی۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا کی کافی حسین اور تعلیمی یافتہ بھی تھی۔ وہ شادی کے بعد بھی اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کو راضی نہ تھی۔ بوائے فرینڈز بنانا اور روز روز کلب جانا اس کے لائف سٹائل میں شامل تھا۔ شاہ زیب ایک کامیاب بزنس مین اور ماڈرن سوچ کا مالک ہوتے ہوئے بھی بیوی کے معاملے میں وہی روایتی مرد نکلا۔ اسے ستارہ کا بوائے فرینڈ بنانا اور پارٹیوں میں بے باکانہ ڈریس اور انداز اپنانا اس کی طبیعت پر بہت گراں گزرتا تھا۔ شاہ زیب لڑنے جھگڑنے اور بحث کرنے کا عادی نہ تھا۔ اس نے ستارہ کو 2-3 بار رسان سے سمجھایا۔ جب ستارہ کی بے باکی اور آزادی حد سے بڑھنے لگی تو اس نے ستارہ کے سامنے 2 چوائس رکھیں، یا تو وہ یہ سب چھوڑ کر صرف اس کی بیوی بنے یا پھر طلاق لے لے۔ ستارہ نے دوسری چوائس قبول کی۔ وہ بھی شاہ زیب جیسے سنجیدہ اور کمگو انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی اور اسے طلاق ہو گئی۔ شاہ زیب اب دوبارہ شادی جیسے تلخ تجربے کو دہرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ڈیڈی کے جاننے والوں نے ان کو مشورہ دیا کہ مڈل کلاس کی لڑکیوں میں وفا زیادہ ہوتی ہے اور وہ بہت شوہر پرست ہوتی ہیں، لہٰذا شاہ زیب کی شادی کسی مڈل کلاس کی لڑکی سے کر دی جائے جو شاہ زیب کو خوش رکھے۔ اور یوں مناہل شاہ زیب کی زندگی میں چلی آئی۔ شاہ زیب نے جب پہلی بار مناہل کی تصویر دیکھی تو وہ اسے بہت کیوٹ لگی تھی۔ اس کی تصویر میں کوئی ایسی خاص بات ضرور تھی کہ وہ چند ثانیوں سے دیکھے گیا۔ ہونٹ جو برسوں سے مسکرانا بھول گئے تھے یکدم مسکرا اٹھے۔ لمحے بھر میں مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کے ذہن میں اچانک دھماکہ ہوا کہ بھلا ایک خوبصورت پڑھی لکھی اور کماری لڑکی سیکنڈ چوائس بننا کیوں پسند کرے گی؟ کسی مرد کی دوسری بیوی بننا مناہل جیسی لڑکی کیوں گوارا کرے گی؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ اور مجبوری ضرور ہوگی، اور یہ وسوسہ اور خدشہ اس کے دل کی دیواروں سے چپک گیا، اور دل میں جو برسوں بعد خوشی اور سرمستی کی ننھی سی کومپل پھوٹی تھی یکدم مرجھا گئی۔ شادی کی رات اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر وہ گمسم سا ہو گیا۔ اسے اپنے دل کے کہیں آس پاس محسوس ہوئی، اور پھر فوراً ہی اس نے اپنے خدشات کو زبان دے دی۔ اس کے گھبرانے اور جھٹ پٹانے سے وہ کافی کچھ سمجھ گیا۔ نتیجہ حسب توقع نکلا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور شاید اب بھی۔ اسے یکدم اس پر شدید غصہ آ گیا جسے بمشکل کنٹرول کیا۔ اس دن سے ہی اس نے اپنے اور مناہل کے درمیان حدود مقرر کر دی، اور پھر دونوں نے ہی یہ حدود، یہ فاصلے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں جاؤں؟ شاہ زیب اس کی آواز سے یکدم حال میں لوٹ آیا۔ اسے اس طرح اجازت طلب کرتے دیکھ کر وہ یکدم ہنس دیا۔ مناہل شاہ زیب کی اتنی خوبصورت ہنسی میں کھو سی گئی۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ میری پرسنل سیکرٹری ہیں، ہر بات میں مجھ سے اجازت کیوں مانگتی ہیں؟ وہ مسکراتی نگاہوں سے اس سے استفسار کر رہا تھا۔ مناہل کو بھی اکثر یہی گمان ہوتا تھا کہ وہ اس کی پرسنل سیکرٹری ہے۔ اس کا انداز کافی نیا اور دوستانہ سا تھا۔ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ مناہل خفیف سی ہو گئی۔ تو پھر بیٹھ جائیے۔ اس کے کہتے ہی وہ فوراً بیٹھ گئی۔ وہ ایک بار پھر ہنس دیا۔ مناہل خاصی جھینپ گئی۔ آپ گھر میں بور تو نہیں ہوتی؟ نہ جانے کیوں آج شاہ زیب کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مناہل سے باتیں کرتا رہے۔ دل کی یہ خواہش دماغ کو خاص پسند نہیں آئی۔ لہجے سے اپنائیت واضح تھی۔ 1 مہینے بعد پوچھنے کا خیال آ رہا ہے، وہ اندر ہی اندر چڑ کر بولی۔ لیکن بہرحال دیر آئی درست آئی نہیں، سارا دن کاموں میں اور ٹی وی دیکھنے میں گزر جاتا ہے، وہ تمکنت سے بولی۔ اسے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر وہ اپنے مطلب پر آ گئی۔ سنیے، میں کل امی کے گھر جانا چاہتی ہوں، بہت دنوں سے چکر نہیں لگایا۔ شاہ زیب نے جو فائل کی طرف متوجہ تھا، نگاہیں اٹھا کر اسے غائرانہ نظروں سے دیکھا۔ مناہل کو آج پتہ چلا کہ اس کی آنکھیں کتنی تلسمی اور خوبصورت ہیں، جیسے مقابل کو اپنی جانب کھینچ رہی ہوں۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ جب دل چاہے چلی جایا کیجیے، یہ کہہ کر وہ پھر فائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب سر اٹھایا تو مناہل اسی پوزیشن میں بیٹھی شش و پنج کی کیفیت میں مبتلا نظر آئی۔ اینی پرابلم؟ وہ ایکچولی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے چھوڑنے نہیں جائیں گے تو اماں اور ابا کو، وہ سمجھ گیا کہ وہ اسے کیا باور کرانا چاہتی تھی۔
اوکے، پھر ایسا کرتے ہیں کہ شام کو میں آفس سے آ جاؤں، پھر ساتھ چلیں گے۔ اوہ تھینک یو۔ وہ یکدم بچوں کی مانند خوش ہو گئی۔ شاہ زیب اس کی بچکانہ سی بے تابی دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیا۔ ٹھیک 5 بجے وہ پوری طرح سے تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ آج اس نے خصوصی تیاری کی تھی۔ پچھلی بار جب اماں کے گھر گئی تھی تو اس کی سونی کلائیاں اور میک اپ سے مبرا چہرہ دیکھ کر انہیں شک سا ہوا کہ شاید مناہل خوش نہیں ہے۔ مناہل نے ان کے خدشات کو بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے اپنے اوپر خاصی توجہ دی، جس میں پیچ کلر کے ستارے اور موتی لگے ہوئے تھے۔ ہلکا ہلکا سا میک اپ اسے بالکل نیا لک دے رہا تھا۔ ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں اور کانوں اور گلے میں سونے کا نازک سا سیٹ اسے سہاگن ظاہر کر رہا تھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شاہ زیب کمرے میں داخل ہوا۔ جو ہی مناہل پر نگاہ اٹھی تو نگاہ نے واپس آنے سے صاف انکار کر دیا۔ آج وہ کافی تھکن محسوس کر رہا تھا، لیکن مناہل پر نگاہ پڑتے ہی گویا تھکن بھاپ کی طرح اڑ گئی تھی۔ وہ گنگناتے ہوئے اپنے سلکی سیاہ بالوں پر برش کر رہی تھی۔ کئی لمحے یوں ہی بیت گئے۔ اچانک شاہ زیب کو اپنی وارفتگی کا احساس ہوا اور اپنے آپ کو سرزنش کر کے کنکارتے ہوئے اپنی موجودگی ظاہر کی۔ مناہل بجلی کی سرحد سے پیچھے پلٹی۔ شاہ زیب کو سامنے دیکھ کر اسے اپنے دوپٹے کا خیال آیا۔ نگاہ دوڑائی تو وہ اسے صوفے پر دھرا نظر آیا، جہاں شاہ زیب اب تک بیٹھ چکا تھا۔ مناہل کو کچھ نہ سوچا تو فوراً سلام جھاڑ دیا۔ شاہ زیب نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ مناہل کی کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ جھنجھلاہٹ رگوں پہ میں اترنے لگی۔ دوپٹے کی غیر موجودگی کی بنا پر جو جھنجھلاہٹ اور پریشانی مناہل کے چہرے پر در آئی تھی، وہ شاہ زیب کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ شاہ زیب نے اپنے برابر میں مناہل کا دوپٹہ دیکھا۔ محترمہ مجھے شاید دوپٹہ چور سمجھ رہی ہیں۔ پہلی بیوی کو دوپٹے سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، اور دوسری یہ موصوفہ بغیر دوپٹے کے شوہر کے سامنے ایسے گھبرا رہی ہیں جیسے بیچ بازار میں کھڑی ہوں۔ شاہ زیب بری طرح سے چڑ کر دل ہی دل میں جل کر بولا۔ شاہ زیب جوتے اتارنے جو ہی نیچے جھکا، مناہل نے اس کا فائدہ اٹھا کر تیزی سے شاہ زیب کے قریب آ کر دوپٹہ اٹھانا چاہا۔ شومئی قسمت کے سینڈل میں مقید پاؤں اچانک رپٹ گیا اور وہ اپنا توازن قائم نہ رکھتے ہوئے پوری کی پوری شاہ زیب کے اوپر آن گری۔ شاہ زیب اس اچانک افتاد پر یکدم بھوکلا سا گیا۔ خوشبو میں بسا نرم و نازک وجود اور سیاہ خوشبودار زلفیں اس لمحے اعصاب کا امتحان بن گئی۔ شاہ زیب بے خود سا ہو گیا۔ مناہل نے شاہ زیب کے مضبوط شانوں کو پکڑتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی تو اس کارروائی میں اس کا چہرہ شاہ زیب کے چہرے کے کافی قریب آ گیا۔ وہ مزید گھبرا گئی اور جلدی سے شاہ زیب سے الگ ہو گئی۔ چہرہ مارے خجالت اور شرم کے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ زیب اس کا چہرہ دلچسپی سے دیکھے گیا۔ مناہل کی آنکھوں کے تاکوں میں شاہ زیب نے نگاہیں دوڑائیں اور صوفے پر دھرا دوپٹہ دے کر وہ زیر لب مسکرا دیا۔ جس دوپٹے کو وہ تھوڑی دیر پہلے کوس رہا تھا، اسی دوپٹے نے اسے جنت کی سیر کرا دی تھی۔ اتنی بدحواسی کس بات کی ہے؟ شاہ زیب نے انجان بن کر پوچھا۔ وہ دوپٹہ لینے آئی تو اچانک پاؤں۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولی۔ آپ تو دوپٹہ لینے اتنی گھبرا کر آئیں جیسے میں نہ اسے اوڑھ لوں۔ اس کی حالت سے کافی ہز اٹھا رہا تھا، لیکن چہرے پر سنجیدگی طاری کر رکھی تھی۔ آنکھیں البتہ اب بہت مسکرا رہی تھیں۔ اگر مناہل اس وقت شاہ زیب کے جذبات سے بوجھل اور پیار لوٹاتی آنکھیں دیکھ لیتی تو یقیناً ششدر رہ جاتی، لیکن وہ تو زمین پر نگاہیں گاڑے کنفیوز سی کھڑی تھی۔ شاہ زیب نے صوفے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اسے پکڑایا، جسے لے کر وہ جلدی سے باہر نکل آئی۔ شاہ زیب بھولے سے ہنس دیا۔ آج شادی کے بعد پہلی بار وہ شاہ زیب کے ساتھ جا رہی تھی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مین روڈ پر ٹریفک جام تھا۔ شاہ زیب نے سہولت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گاڑی گلیوں میں موڑ دی۔ مختلف گلیوں سے گاڑی گزارتا شاہ زیب مکمل طور پر ڈرائیونگ کی جانب متوجہ تھا۔ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی آتی دکھائی دی۔ اگر شاہ زیب فوراً بریک نہ مارتا تو وہ یقیناً گاڑی سے کافی زور سے ٹکرا جاتے۔ شاہ زیب اور مناہل ابھی صورتحال سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ نہ جانے کہاں سے دو اور لڑکے پیچھے سے آ گئے۔ مناہل اور شاہ زیب کی طرف کے دروازے کھول کر سرحد سے ٹی ٹی دونوں کی کنپٹی پر رکھ دی۔ مارے خوف اور دہشت کے مناہل کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ برآمد ہوئی۔ خبردار، جو ایک آواز بھی منہ سے نکالی۔ چہرہ کپڑے سے چھپائے لال لال خوفناک آنکھوں والا شخص مناہل کو ڈانٹ کر بولا۔ شاہ زیب نے فوراً مناہل کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا، جو خوف اور دہشت کی زیادتی سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شاہ زیب کے اعصاب کو جھٹکا ضرور لگا تھا، لیکن اس کے حواس بحال تھے۔ دیکھو،
तुम्हें जो कुछ चाहिए ले लो, लेकिन ये पिस्तौल इसके सर से हटाओ। मनाहिल की गैर होती हालत देखकर शाहजेब ने सख्ती से कहा, जिसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। ये लड़की, फ़ौरन अपने हाथों की चूड़ियाँ और अंगूठियाँ उतार कर हमें दो। वो शख्स मनाहिल का बाजू पकड़कर बोला। शाहजेब ने चील की माने झपट कर उसका बाजू छुड़ाया और उसे अपने साथ लगा लिया। मैंने कहा ना कि जो चाहे ले लो, लेकिन मेरी बीवी को हरासा मत करो। शाहजेब इंतहाई दबंग लहजे में गुस्से से बोला। फिर खुद ही मनाहिल की कलाइयों से चूड़ियाँ और हाथों से अंगूठियाँ उतार कर उनके हवाले की। गले में पड़ा हार और बुंदे भी उनके हाथ पर रखे। इस तमाम वक्त में वो शाहजेब से बुरी तरह चिमटी हुई थी। वो शख्स मनाहिल के सर से पिस्तौल हटा चुका था। अपनी घड़ी और वॉलेट भी निकालो जल्दी से। तमाम चीज़ें वो लेकर एक लम्हे में ये जा वो जा। शाहजेब ने इत्मीनान की सांस खारिज करते हुए मनाहिल की तरफ देखा, जो उसके शाने में मुंह दिए दबी दबी सिसकियाँ ले रही थी। मनाहिल, मनाहिल। शाहजेब ने मनाहिल को बाजुओं से पकड़कर अलहदा करना चाहा, लेकिन वो उसे काफ़ी मजबूती से पकड़े हुए थी। एक इंच भी दूर ना हुई। खौफ और दहशत में वो ये बात बिल्कुल फरामोश कर गई कि इनके दरमियान कोई फासला ना था। मनाहिल, वो लोग चले गए हैं, आप रिलैक्स हो जाइए। वो उसके कान के करीब झुककर बोला, लेकिन वो सुनी कहाँ रही थी, बस रोए जा रही थी। आंसू एक तवातुर से शाहजेब की शर्ट और सीने को भगो रहे थे। ये आंसू शाहजेब को नामानूस आग में धकेल रहे थे, जज्बात की आग में, महसूसात और एहसासात की आग में। थोड़ी देर पहले गुजरने वाले वाक़ये से ज़्यादा ये सिचुएशन इसके लिए आसाब शिकन साबित हो रही थी। मनाहिल, खुद पर कंट्रोल कीजिए, वो जा चुके हैं। अब की बार वो सख्त लहजे में बोला और ज़बरदस्ती मनाहिल को परे धकेला। यकदम मनाहिल होश में आ गई। इधर उधर गर्दन घुमाकर देखा, अब वहाँ कोई भी नहीं था, गोया वो जिंदा बच गए थे। यकदम उसकी निगाह अपनी पोजीशन पर पड़ी। वो अभी भी शाहजेब के बहुत करीब बैठी थी और शाहजेब की भीगी हुई शर्ट, जिस पर उसकी आंखों के काजल के निशान जा बजा लगे हुए थे, बाआसानी इस बात के गुमाज थे कि वो इतनी देर से कौन कौन सी हमाकत अंजाम दे चुकी है। करंट की तेज़ी से वो दूर हटी और तकरीबन दरवाजे से चिपक सी गई। शाहजेब ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो अभी तक होले होले कांप रही थी। ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन से उसे पहली दफ़ा वास्ता पड़ा था। रिलैक्स मनाहिल, इस तरह हो जाता है, आप परेशान मत हो। मनाहिल के घर के करीब आने पर शाहजेब ने उसे तसल्ली दी, जो अभी तक खौफ के भंवर में फंसी हुई थी। घर का दरवाज़ा खोलकर दीवानावार लपकी, फिर खफीफ सी होकर यकदम पलटी थी। अंदर आइए। शाहजेब उसकी हालत के पेश नज़र गाड़ी लॉक करता हुआ उसके पीछे हो लिया। अंदर दाखिल होते ही वो अम्मा से गले लगकर फूट फूट कर रो दी। अम्मा के साथ साथ अब्बा और उज़ैर भी बुरी तरह परेशान हो गए। क्या हुआ, मेरी बच्ची क्यों रो रही है? लेकिन वो मोहतरमा इंतहाई खुशो खुजू से बस रोए जा रही थीं। शाहजेब ने इनकी परेशानी को देखते हुए पूरा वाक़या मनोअंत सुना दिया। खुदा का शुक्र है कि तुम दोनों की जान बच गई। चीज़ों का क्या है, वो तो दोबारा ख़रीदी जा सकती हैं। बस अब रोना बंद करो। अम्मा उसकी पीठ होले होले थपथपा रही थीं। वो नाक सो करती हुई अम्मा से अलग हुई और मुंह धोने कमरे से निकल गई। अम्मा अब्बा ने शाहजेब को बड़ी इज्जत से बिठाया। शाहजेब बेटा, मेरी ये वाली बेटी बहुत भोली भाली है, ज़माने की चालाकियों और फरेब से बिल्कुल नाआशना है। अपनी सादगी के बाइस वो कई बार नुकसान भी उठा चुकी है। हर किसी को अच्छी निगाह से देखना उसकी फितरत है बेटा, लेकिन दुनिया अच्छे लोगों को ही दुख पहुंचाती है। तुम इसका ख्याल रखा करो। ना जाने वो क्या बावर करा रही थीं। शाहजेब को उनका लहजा काफ़ी मानी खेज लगा। रात खाने पर मनाहिल की अम्मा ने उसे ज़बरदस्ती रोक लिया। खाना बेहद लजीज था। उसने खूब पेट भरकर खाना खाया था। इस तमाम वक्त में मनाहिल की निगाहें झुकी झुकी सी रही थीं। दरअसल मनाहिल शाहजेब से सख्त खजालत महसूस कर रही थी। जिस तरह बेअख्तियारी का वो मुजाहरा कर चुकी थी, वो उसे शर्मिंदा किए दे रही थी। कॉफ़ी पीने के बाद वो इजाज़त तलब कर रहा था। मनाहिल, जो बिल्कुल खामोश बैठी थी, यकदम बोल उठी, आज रात आप यहीं रुक जाइए। उसकी इस अनोखी फरमाइश पर शाहजेब बेसख्ता चौंक गया। वो कहकर पजल सी हो गई, मेरा मतलब है कि वो डाकू आपको फिर ना मिल जाए। उसने अपनी बेअख्तियारी की वजाहत इंतहाई भोंडे अंदाज में की। शाहजेब और उज़ैर बेसख्ता हंस दिए। आप तो ऐसे कह रही हैं कि वो लोग घात लगाए बैठे होंगे कि कब आप लोग दोबारा आएँ और शर्फ़ मुलाकात हासिल करें। उज़ैर ने उसका मजाक उड़ाया। हाँ बेटा, अगर तुम मुनासिब समझो तो आज यहीं क़याम कर लो। अम्मा जान ध्यान से बोली। थैंक्स आंटी, एक्चुअली घर जाकर कुछ फ़ाइलें देखनी हैं और सुबह ऑफिस भी जाना है। उसने मतानत से इनकार कर दिया और सबको खुदाफिज कहता हुआ दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मनाहिल, जो उसे गेट तक छोड़ने अपनी झोंक में उसके पीछे पीछे आ रही थी, यकदम शाहजेब कुछ याद करने पर मुड़ा तो ज़ोरदार तरीके से मनाहिल से टकरा गया। वो इस वक्त बिल्कुल पीछे ही तो थी। मनाहिल का सर काफ़ी ज़ोर से उसके सीने से पर लगा। मनाहिल साहिबा,
اگر ویلکم کہنے اور خداحافظ کہنے کے لیے آپ کو یہ طریقہ پسند ہے تو پلیز مجھے پہلے ہی بتا دیتی، کم از کم مجھے چوٹ تو نہیں لگتی۔ وہ اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر بولا، آئی ایم ویری سوری۔ وہ میں مناہل سے کہتے کچھ نہ بن پڑا۔ شاہ زیب کو مناہل کافی حیران کیے دے رہی تھی۔ آپ تو جا رہے تھے۔ مناہل کے ذہن میں یکدم ایک خیال کوندا کہ یہ مڑے کیوں تھے۔ سینٹر ٹیبل پر میری گاڑی کی چابی رہ گئی ہے، اوہ میں ابھی لائی۔ وہ آندھی کی طرح گئی اور چابی لے آئی، جسے اس نے سہولت سے لے لیا۔ سنیے، وہ مڑتے مڑتے اس کے مخاطب کرنے پر فوراً رک گیا۔ میں 2 دن بعد گھر آ جاؤں گی، اوکے؟ آپ کا جب تک دل چاہے آپ یہاں رہ سکتی ہیں، ڈرائیور کو فون کر کے بلوا لیجیے گا۔ شاہ زیب کے اس جواب پر مناہل بجھتی گئی۔ سنیے، وہ چند قدم چل کر پھر مڑا، پلیز آپ ایک بار ہی سب کچھ کہہ دیجیے۔ نہ جانے کیوں شاہ زیب جھنجھلا سا گیا۔ مناہل کٹ سی گئی۔ وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی۔ مناہل دھیرے سے بولی، کس بات کا؟ وہ متعجب ہو کر بولا، آپ میرے ساتھ آئے، ہمارے گھر کھانا کھایا اور بس، یا اور کچھ؟ شاہ زیب نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ مناہل کے اسی انداز سے وہ سرتا پیر سلگ سا گیا۔ نہ جانے کیسی لڑکی ہے، نہ خود قدم بڑھاتی ہے نہ مجھے اپنی طرف بڑھنے دیتی ہے، وہ دل میں بولا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ مناہل دکھی سی ہو گئی۔ رات کو وہ اپنے بستر پر لیٹی تو تھوڑی دیر قبل گزرنے والا اعصاب شکن واقعہ اس کے ذہن کی اسکرین پر پوری طرح نمودار ہو گیا۔ سوتے سوتے اچانک وہ چونک گئی۔ شاہ زیب نے کس طرح اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا تھا اور اسے کیسے اپنے محافظ ہونے کا یقین دلایا تھا، اور جب اس ڈاکو نے اس کا بازو پکڑا تھا تو شاہ زیب کس طرح بھپر سا اٹھا تھا اور ایک صاحبان کی طرح اسے اپنے بازو میں پناہ دی تھی۔ شاہ زیب کے اتنے خوبصورت رویے نے اس کے دل میں خوشیوں اور مسرتوں کے چراغ روشن کر دیے تھے۔ اس کا دل ہمک ہمک کر شاہ زیب کی چاہت، اس کی ہمراہی، اس کی توجہ کا طلبگار ہو رہا تھا۔ شاہ زیب انتہائی خاموشی سے اس کے دل میں بستا جا رہا تھا، لیکن پھر شاہ زیب کا ریزرو سا رویہ سوچ کر وہ یکدم افسردہ ہو گئی۔ شاہ زیب پلیز میری خطاؤں کو معاف کر کے مجھے اپنی باہوں میں پناہ دے دو۔ میں بہت تنہا ہوں، مجھے آپ جیسے مضبوط صاحبان اور سہارے کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کے پیار کی ضرورت ہے، مجھے اپنا لیجیے۔ وہ اندھیری رات میں اپنے بستر پر مزمل سی لیٹی شاہ زیب کو پکارے جا رہی تھی۔ خضر میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھا، ایک سراب تھا، ایک زخم خوردہ خواب تھا، وہ صحرا کے جھلسا دینے والی دھوپ تھا، میرے دل کا ایک ناسور تھا۔ لیکن شاہ زیب، آپ میرے نصیب کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت، میری اندھیری زندگی کی روشن صبح ہے، ایک محبت اور پرکیف سا احساس ہے، ٹھنڈا اور گھنا سایہ ہے۔ ہاں شاہ زیب شاہ، آپ نے میرے دل کے ناسور کو نہ جانے کب اور کیسے بھر دیا کہ اب اس ناسور کا نشان تک کب باقی نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بدگمان ہیں، لیکن میں آپ کی بدگمانی دور کر دوں گی۔ آپ کو بتاؤں گی کہ میں پچھلی تمام باتوں اور یادوں کو بھول کر انتہائی خلوص سے آپ کی زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ سے بولتی چلی گئی۔ کافی دیر سے مناہل کو ہی سوچے جا رہا تھا۔ اس کا بے ساختگی سے روکنا اسے اچھا لگا تھا۔ مسکراتے مسکراتے ہونٹ یکلخت بھینچ گئے۔ کاش مناہل تمہارے دل میں اور کوئی نہ ہوتا، صرف میں ہوتا، صرف میں، لیکن میری قسمت شاید اتنی اچھی نہیں۔ وہ اپنی قسمت سے شاکی ہو گیا۔ کیا وہ اسے بھول نہیں سکتی؟ وہ سوچے گیا۔ 2 دن گزار کر وہ گھر آئی تو پہلی مرتبہ اسے یہ گھر اپنا اپنا سا لگا۔ شام کو وہ نہا کر لان میں پڑی کرسی پر آ کر اخبار لے کر بیٹھ گئی اور شاہ زیب کا کافی بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ شام کا سرمئی آنچل دھیرے دھیرے آسمان سے سرکتا جا رہا تھا اور رات اپنی چاند اور ستاروں والی چادر آسمان پر بچھانے کی تیزی سے تیاری کر رہی تھی۔ بلاخر رات کی دبیز چادر نے آسمان کو پوری طرح ڈھانپ لیا تھا۔ وہ وہیں لان میں آنکھیں موندے بیٹھی رہی۔ اسے شاہ زیب کا انتظار بہت مسحور کن لگ رہا تھا۔ یکدم دروازے پر گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ بجلی کی سرحد سے کرسی سے اٹھی اور راہداری میں جا کھڑی ہوئی۔ دل آج دوسری لے پر دھڑک رہا تھا۔ اندر آتی گاڑی میں شاہ زیب کو دیکھ کر اس کے لب خود بخود مسکرا دیے۔ کیا مسکراہٹ یکلخت اس کے لبوں سے غائب ہو گئی۔ فرنٹ سیٹ پر کوئی بہت خوبصورت سی لڑکی براجمان تھی۔ دونوں گفتگو میں اتنے محو تھے کہ سامنے کھڑی مناہل پر نظر ہی نہ پڑی۔ باتیں کرتے کرتے جو ہی شاہ زیب گاڑی سے اترا تو مناہل پر یکدم نگاہ اٹھی، جو پیٹھ موڑے اندر کی جانب جا رہی تھی۔ مناہل کو حسب وعدہ 2 دن بعد گھر میں دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ وہ لڑکی بھی مناہل کی پشت دیکھ چکی تھی۔ کیا وہ مناہل ہے؟ نائمہ نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ شاہ زیب نے اسوات میں سر ہلا دیا۔ ذرا دھیان سے، محترمہ کافی کم گو اور کنفیوز سی شخصیت کی مالک ہے۔ شاہ زیب نے مذاق میں اسے خبردار کیا۔ ڈونٹ وری، میں یوں ہی دوستی کر لوں گی، وہ چٹکی بجا کر بولی۔
اندر آئے تو مناہل کچن میں خواہ مصروف پائی گئی۔ مناہل، شاہ زیب نے آواز دے ڈالی۔ ناچار اسے باہر آنا پڑا۔ شاہ زیب کے ساتھ اتنی خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ تپسی گئی۔ یہ نائمہ ہے اور نائمہ یہ مناہل ہے۔ اس نے نائمہ کا ادھورا سا تعارف کروایا۔ ہیلو۔ نائمہ نے دوستانہ انداز سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ناچار مناہل نے بھی ہاتھ آگے کر دیا۔ شاہ زیب نے مناہل کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھا، جس کے چہرے پر صاف صاف لکھا دکھائی دے رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ آپ دونوں باتیں کیجیے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ ان دونوں کو چھوڑ کر بیڈ روم میں آ گیا۔ مناہل کی نگاہیں شاہ زیب کے قدموں سے لپٹی جا رہیں۔ ایکسکیوز می، آپ بیٹھیے، میں ذرا ان کے کپڑے نکال کر آتی ہوں۔ مناہل کو کمرے میں آتا دیکھ شاہ زیب اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، وہ تیزی سے کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ شاہ زیب اس کی پشت پر بکھرے بالوں کو دیکھے گیا، جو شاید وہ باندھنا بھول گئی تھی، ورنہ اس کے بال ہر وقت چوٹی کے بلوں میں مقید رہتے تھے۔ شاہ زیب کا دل شوق سی شرارت کرنے پر مچل اٹھا۔ اسی دوران وہ مزمل سے کپڑے نکال کر پلٹی تھی۔ شاہ زیب کو اپنی جانب تکتا پا کر وہ سٹپٹا سی گئی۔ یہ سوٹ ٹھیک رہے گا۔ مونگیا کلر کا شلوار سوٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر اس کی محویت کو توڑا تو وہ یکدم حواس میں آ گیا۔ ہاں نہیں، آپ جینس اور شرٹ نکال دیجیے، مجھے نائمہ کو لے کر ڈنر پر جانا ہے۔ یہ سنتے ہی مناہل کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ پھر نہایت خاموشی سے وہ مطلوبہ کپڑے نکالنے لگی۔ ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، فوراً حسد میں مبتلا ہو جانے والی۔ وہ سرشاری سے سوچتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے آج تک ڈنر پر نہیں لے گئے، اور وہ لڑکی نائمہ قائمہ، ارے آپ! نائمہ دروازے پر کھڑی تھی۔ شکر تھا کہ وہ دل میں بڑبڑا رہی تھی۔ پھر اپنی بد اخلاقی کا ذرا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری، دراصل میں کپڑے نکال رہی تھی، آپ اکیلے بور ہو رہی ہوں گی۔ مناہل، شاہ زیب تو پھر بھی بہت کول مائنڈڈ، لیکن عازم، اف توبہ، تھوڑا سا بھی ان کا کام لیٹ ہو تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ وہ سرشاری سے بولی۔ کون عازم؟ مناہل نے الجھ کر جھٹ سے سوال داغا۔ تمہیں شاہ زیب نے کچھ نہیں بتایا؟ نائمہ نے حیرت سے آنکھیں سکیڑیں۔ وہ میرے شوہر ہیں، وہ فخریہ انداز میں بولی، اور اس دم مناہل کو یوں لگا جیسے کتنے ہی پہاڑ اس کے سر سے اور دل سے سرک گئے ہوں۔ اوہ اچھا اچھا، وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے انتہائی خوشی سے بولی۔ ایکچولی یہ دونوں کالج فرینڈس ہیں۔ عازم 6 مہینے سے امریکہ میں ہیں، اور میں بھی کل رات ان کے پاس امریکہ جا رہی ہوں۔ نائمہ بہت خوشی اسے تفصیل بتانے لگی۔ تم دونوں کی شادی میں اسلام آباد گئی ہوئی تھی، ویزے کے سلسلے میں۔ وہ بتاتی چلی گئی، کل میری فلائٹ ہے، لہٰذا اس خوشی میں میرا ڈنر آپ کی طرف سے ہے۔ وہ شوخی سے بولی۔ نائمہ کی باتیں مناہل کے دل میں فوار بن کر برس رہی تھیں۔ ارے آپ چائے لیں گی یا ٹھنڈا؟ مناہل کو اچانک آتاب میزبانی یاد آ گئے، جسے وہ جان بوجھ کر فراموش کیے بیٹھی تھی۔ وہ خوشبوئیں اڑاتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو ماحول کافی خوشگوار لگا۔ ارے شاہ زیب، تم تو بہت ہی بے مروت ہو، مناہل کو ہمارے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ نائمہ اس کی خبر لینے لگی۔ شاہ زیب نے بے ساختہ مناہل کو دیکھا، جو قالین میں نظریں ڈالے نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ ہاں بس بتانے ہی والا تھا۔ مناہل، یہ میری بھابھی ہیں، میرے بہت اچھے دوست عازم کی۔ بس میں سب بتا چکی ہوں۔ نائمہ اسے روک کر بولی۔ جلدی سے تیار ہو جائیے، ہم انہیں ڈنر پر لے جا رہے ہیں۔ شاہ زیب نے مناہل کو براہ راست مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ مناہل یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی، پھر یوں ہی جاتے جاتے نگاہ اٹھا کر دشمن جاں کو دیکھا تو شاہ زیب کی نگاہیں اسے مسکراتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ہوٹل کے خوشگوار اور پرکیف ماحول میں تینوں نے ہی بہت انجوائے کیا۔ مناہل بھی بہت مسکرا کر نائمہ سے گفتگو کر رہی تھی۔ ڈارک اینڈ لائٹ پرپل کلر کا خوبصورت سوٹ، جس کی آستین اور گلے پر نازک سا کام اس سوٹ کی دلکشی کو بڑھا رہا تھا۔ بالوں کو کھلا چھوڑ کر تھوڑے سے بالوں کو لے کر اس میں کلپ لگا رکھا تھا۔ گہرے ڈارک میک اپ میں اس کا حسن ابھر گیا تھا۔ دودھیا کلائیوں میں پرپل کلر کی چوڑیاں بھری ہوئی تھیں۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ شاہ زیب پرسوز نگاہوں سے اسی کو تک رہا تھا۔ واپسی پر نائمہ کو اس کے گھر چھوڑ کر شاہ زیب اسے سی ویو پر لے آیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے مناہل کے گالوں پر بوسہ دے کر اس کے بالوں سے اٹکلیاں کر رہے تھے۔ وہ بار بار چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کر رہی تھی، لیکن ہوا بھرپور شرارت پر آمادہ تھی۔ چاند اپنی پوری جوانی پر تھا۔ انتہائی پرکیف اور رومانٹک ماحول میں ٹھنڈی اور گیلی ریت پر وہ ننگے پاؤں شاہ زیب کے قدموں سے قدم ملا کر چلتے ہوئے بہت سرشار سی تھی۔ اپنے دل کی خواہش شاہ زیب پر بے اختیار ہی عیاں کر گئی تھی، حالانکہ وہ شاہ زیب کے دل کی کیفیت سے قطعاً انجان تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاہ زیب اسے اپنے دل کا حال بتائے، اس سے شکوہ کرے، اس سے روٹھے، اسے منائے، لیکن دوسری جانب سے کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آ رہا تھا۔ مناہل نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ دونوں کے درمیان اجنبیت کی اس خود ساختہ دیوار کو گرا دے گی، کیونکہ شاہ زیب اسے دن بدن
عزیز سے عزیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دے گی، کچھ بھی نہیں چھپائے گی، اس کی بدگمانی اور بے اعتنائی کو دور کر دے گی۔ وہ تمام شکوے شکایتیں جو کبھی کبھار شاہ زیب کی آنکھوں کے پیمانے سے چھلکنے لگتے تھے، ان سب کا ازالہ کر دے گی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی اور اس سے اچھا موقع اسے مل نہیں سکتا تھا، مناہل سوچے جا رہی تھی۔ دوسری طرف شاہ زیب کی کیفیت بھی مناہل سے کچھ مختلف نہ تھی۔ میری کم گوئی اور ریزرو رہنے کی عادت مجھے آج بہت تکلیف پہنچا رہی ہے۔ میں کیوں نہیں ہمت کر کے پوچھ پاتا کہ مناہل، کیا تمہارے دل میں مجھ جیسے بور اور خاموش بندے کے لیے کوئی کونا ہے؟ کیا تمہاری ان گھنی زلفوں میں میری محبت، میری طلب، میری چاہت کی دل فریب مہک بس سکتی ہے؟ کیا تمہاری مرمری نرم نازک ہاتھ کی انگلیاں میرے بالوں میں سرسرا کر میری ساری تھکن اور خفگی کو سمیٹ سکتی ہیں؟ یہ نرم گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ میرے والہانہ پن، میرے جذبات اور احساسات کو محسوس کر کے کانپ سکتے ہیں؟ اور یہ جھیل کی مانند گہری اور شفاف آنکھیں صرف میرے ہی وجود کا احاطہ کر سکتی ہیں؟ یکدم موبائل بج اٹھا۔ شاہ زیب فوراً ہال میں لوٹ آیا، انتہائی ناگواری سے موبائل کو دیکھا اور آن کیا۔ بولو سہیل۔ وہ بات کرتے کرتے مناہل سے تھوڑا آگے چلا گیا۔ مناہل وہیں کھڑی اس کی بات کے ختم ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ او نو، کیا کچھ دن ڈیلے نہیں ہو سکتا؟ شاہ زیب کی جھنجھلاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اوکے، پھر میری سیٹ بک کروا دو۔ یہ کہہ کر وہ انتہائی گھٹن زدہ ہو کر مناہل کی جانب پلٹا۔ مناہل استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ایک بزنس ڈیل کے سلسلے میں 15 دن کے لیے سنگاپور جانا ہے، بہت ارجنٹ ہے۔ وہ انتہائی بددلی سے بولا۔ 15 دن؟ وہ سرگوشی کے انداز میں بڑبڑائی، لیکن شاہ زیب کی سماعت کی حس کافی تیز تھی۔ دراصل پاپا جرمنی میں ہیں اور یہ ڈیل ہمارے لیے بہت اہم ہے، لہٰذا میرا جانا بہت ضروری ہے۔ وہ اسے وضاحت دیتے ہوئے بولا۔ چلیے گھر چلتے ہیں۔ شاہ زیب کا موڈ بالکل بدل گیا، سارا دھیان کانٹریکٹ کی جانب چلا گیا تھا۔ شاہ زیب، مناہل نے اپنے سے آگے جاتے ہوئے شاہ زیب کو دھیرے سے پکارا تھا۔ شاہ زیب نے فوراً پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، جو چاند کی روشنی کے ہالے میں کھڑی کوئی پاکیزہ اور بے چین مضطرب سی لگ رہی تھی۔ شاہ زیب، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ دانتوں سے ہونٹ کا کنارہ کو چلتی ہوئی اور انگلیوں کو مروڑتی ہوئی وہ بہت نروس اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تو آج میرا انتظار ختم ہوا؟ یکدم شاہ زیب کے اندر خوشیوں اور مسرتوں کے دیپ جل اٹھے۔ وہ چند قدم چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے کافی قریب آن کھڑا ہوا۔ مناہل، کہیے، میں سن رہا ہوں۔ شاہ زیب، بات یہ ہے کہ وہ تھوک نگلتے ہوئے اپنی تمام قوت مجتمع کرتی ہوئی گویا ہوئی، بات دراصل یہ ہے کہ میں… اچانک موبائل چیخ پڑا۔ شاہ زیب جو سانس روکے کھڑا تھا، ایک ٹھنڈی سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے موبائل کو کینہ توز نگاہوں سے گھورنے لگا۔ 1 منٹ پلیز، وہ مناہل سے کہتا ہوا موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو، اوہ سنی، کیسے ہو بھائی؟ اتنے دنوں بعد خبر لے رہے ہو؟ ہاں بھابھی بھی ٹھیک ہے، بات کرنی ہے؟ اچھا، کب آ رہے ہو؟ موبائل پر بات کرتا شاہ زیب بہت خوش اور پرجوش سا نظر آ رہا تھا، پھر اچانک اس کا چہرہ مایوس سا ہو گیا۔ سنی، کل میں سنگاپور جا رہا ہوں۔ ہاں بھابھی ہوں گی، اوکے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ وہ موبائل سوئچ آف کر کے انتہائی سرشاری سے مناہل کی طرف متوجہ ہوا۔ مناہل، میرا چھوٹا بھائی اگلے ہفتے لندن سے آ رہا ہے، آپ سے ملنے کو بہت پرتجسس ہے۔ چلیے، کافی دیر ہو گئی ہے، وہ کہتا ہوا گاڑی کی جانب مڑ گیا اور مناہل کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ شاہ زیب، کافی دنوں سے میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہی تھی، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، بدگمان ہیں۔ میں آپ کی ناراضگی اور بدگمانی کو دور کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے ماضی کی غلطیاں اور کوتاہیاں آپ کے سامنے حرف بہ حرف لکھ رہی ہوں، پلیز میرا یقین کیجیے گا۔ اور پھر مناہل کا پین کورے کاغذ پر پھسلتا چلا گیا۔ خضر سے متعلق کچھ بھی نہیں چھپایا۔ یقین کیجیے شاہ زیب، خضر حیات کی اب میری زندگی میں کہیں بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ میرا آج ہے، میرا جگمگاتا نصیب ہے، اور میرا سنہرا مستقبل بھی صرف آپ سے ہی وابستہ ہے۔ خضر میرا مردہ ماضی تھا جسے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر چکی ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مجھے آپ کے اس فون کا بے صبری سے انتظار رہے گا جب آپ میری خزاں رسیدہ زندگی میں اپنے ساتھ کی نوید سنائیں گے اور میری زندگی میں بھی بہار آ جائے گی۔ آپ کی منتظر، مناہل شاہ زیب شاہ۔ تھک کر مناہل نے سر رائٹنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ گھڑی رات کے 3 بجے کا اعلان کر رہی تھی۔ خط کو ایک لفافے میں سلیقے سے تہہ کر کے شاہ زیب کی نیلی کلر کی فائل کے درمیانی صفحوں میں دبا دیا اور آہستگی سے اسٹڈی سے باہر نکل آئی۔ صبح ناشتے کے بعد وہ شاہ زیب کے سامان کی پیکنگ میں لگ گئی۔ آج شام کی سیٹ کنفرم ہو چکی تھی۔ جب شاہ زیب نے اسے اہم ڈاکومنٹس رکھنے کو دیے تو وہ چپکے سے وہی نیلی فائل اٹھا لائی اور دیگر چیزوں کے ساتھ اسے بھی پیک کر دیا۔ شاہ زیب پہنچتے ہی فون کر دیجیے گا۔ گھر سے شاہ زیب کے نکلتے وقت وہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ شاہ زیب نے مناہل کے اداس اور افسردہ چہرے پر گہری نگاہ ڈالی۔
وہ اسے کافی افسردہ اور مزمل سی لگی۔ شاہزیب کے اندر تک آسودگی سی پھیل گئی۔ اسے بھی مناہل کو چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، میں انشاءاللہ جلدی واپس آ جاؤں گا، وہ رسٹ واچ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور فوراً مناہل کی طرف اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ مناہل نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ مناہل نے بھی خداحافظ کہنے کے غرض سے جھجکتے ہوئے مسافر کے انداز میں اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ آپ جب بھی امی کے گھر جانا چاہیں چلی جائیں، اور سنی کا خیال رکھیے گا۔ وہ ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے اسے ہدایت جاری کرتا چلا گیا۔ شاہزیب کا دل چاہ رہا تھا کہ مناہل یوں ہی نگاہیں جھکائے کھڑی رہے اور وہ اسے تکتا ہی چلا جائے۔ چند لمحے یوں ہی بیت گئے۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے، مناہل نے اس کی محویت سے گھبرا کر اسے ٹوکا۔ شاہزیب چونک سا گیا۔ او ہاں، واقعی ٹھیک ہے، اب میں نکلتا ہوں۔ یکدم نہ جانے کیا ہوا تھا، مناہل کا ہاتھ جو شاہزیب کے ہاتھوں میں اب تک تھا، اچانک بجلی کی سرحد سے شاہزیب نے ہونٹوں سے لگا کر چوم لیا۔ مناہل ششدر سی رہ گئی۔ یہ صرف ایک لمحے میں ہوا تھا۔ شاہزیب تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یکدم مناہل کی آنکھوں سے آنسوں موتیوں کی لڑیوں کی مانند بہنے لگے تھے، جنہیں اس نے روکنے کی کوشش بھی نہ کی تھی۔ یہاں کون تھا جو اسے یوں شاہزیب کے لیے بے قرار ہوتے دیکھتا؟ خدا کرے شاہزیب مجھے دل و جان سے قبول کر لے، اس کے کپ کپاتے ہونٹوں سے دعا نکلی۔ دوسرے دن شاہزیب نے اپنے وہاں پہنچنے کی اطلاع دے دی۔ اس نے انتہائی مختصر بات کر کے فون رکھ دیا۔ وہ بہت عجلت میں تھا۔ کتنے ہی لمحے مناہل بے جان رسیور کو تکتی رہی۔ مناہل ایک ایک پل گن گن کر گزار رہی تھی۔ ہفتہ بھر بعد شاہزیب کا دوبارہ فون آیا۔ اس کی خیریت پوچھی اور سنی کے پہنچنے کے بارے میں دریافت کیا۔ مناہل کو شاہزیب کے مخصوص رویے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاہزیب نے اب تک اس کا خط نہیں پڑھا۔ وہاں وہ کافی مصروف ہو گیا تھا۔ معمول کے مطابق وہ صبح کے کاموں میں مصروف تھی، جب اچانک ڈور بیل بجی۔ کیبنٹ کی سیٹنگ کرتے کرتے مناہل کے ہاتھ یکدم رک گئے۔ یکدم مناہل کے ذہن میں دھماکہ ہوا، اوہ کہیں سنی تو نہیں آ گیا؟ ارے سنی بابا آپ آ گئے؟ ملازمہ کی خوشی اور حیرت سے ملی جلی آواز پر مناہل کام ادھورا چھوڑ کر اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی سٹنگ روم کی طرف آئی۔ یکدم سامنے نگاہ جس شخص پر ٹھہری تو اسے یوں لگا جیسے ساتوں آسماں اس کے سر پر آن گرے ہوں، جیسے قریب ہی کوئی زبردست بم بلاسٹ ہوا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انتہائی بے یقینی سے نو بھارت کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے ساکت ہو گئی ہو۔ وقت گویا اپنی رفتار چلنا بھول گیا تھا۔ مقابل کی بھی حالت مناہل سے کچھ مختلف نہ تھی۔ خضر تم یہاں؟ انتہائی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وہ بمشکل بول سکی۔ اسے یوں لگا کہ اس کی زبان پر کانٹے اگائے ہوں۔ اب وہ مزید کچھ نہ بول پائے گی، اور خضر وہ بت بنا مناہل کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا، جو سادہ سے گھریلو حلیے میں پہلے سے بھی زیادہ دلکش اور معصوم لگ رہی تھی۔ لیکن یہ یہاں؟ ذہن اس سوچ پر اٹک سا گیا، اور ایک خیال کے آتے ہی ایک تازیانہ اس کے دل پر لگا، جو دل کو زخم کر گیا تھا۔ تو تم یہاں، اس کا مطلب تم شاہزیب کی وائف؟ آگے کی حقیقت بہت بھیانک تھی، وہ زبان سے ادا نہ کر سکا۔ اوہ میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ خضر کے اعصاب وائلن کے تاروں کی مانند جھنجھنا اٹھے۔ سنی بابا، یہی تو آپ کی بھابھی ہیں، چھوٹے صاحب کی بیوی، بہت اچھی ہیں جی۔ ملازمہ جو خضر کے لیے کچن سے اسکائش بنا کر لائی تھی، سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑے ترنگ سے بولی۔ خضر بھربھری ریت کی مانند صوفے پر بیٹھتا چلا گیا۔ رضیہ، صاحب کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، میرے سر میں درد ہے، کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ مناہل اپنے آپ کو سنبھال کر انتہائی سرد اور روکھے لہجے میں بولتی ہوئی رکی نہیں، فوراً روم سے باہر نکل گئی۔ خضر اسے منہ کھولے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یا اللہ، میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ وقت اور حالات نے خضر کو ایک بار پھر میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے، اور وہ بھی میرے دیور کے روپ میں۔ یہ کیسا امتحان ہے؟ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ وہ جو روز قیامت بھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اب پوری زندگی، اوہ نو! وہ یکدم کرنٹ کھا کر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا تھا، اب کیا ہوگا؟ ایک سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ جلے پاؤں کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر کمرے میں چکرا رہی تھی۔ اس کی زندگی خود ہی ایک پیچیدہ اور مشکل سوال بن گئی تھی۔ شاہزیب وہ خط یا تو پڑھ چکا ہوگا یا پڑھ لے گا، اور پھر بعد میں اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس سوچ نے اس کے اندر بے چینی اور بے قراری کا سمندر اتار دیا تھا۔ شاہزیب پلیز مجھے معاف کر دینا، وہ بے تحاشا رو دی۔ روتے روتے نہ جانے اس کی آنکھ کب لگ گئی۔ اب دروازے پر کسی کی دستک پر وہ بری طرح ہڑبڑا کر اٹھی۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے یکدم شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ دوڑ کر کھڑکی کی طرف آئی۔
और तेज़ी से पर्दे खींचकर खिड़की खोल दी। ताज़ा ठंडी हवा के झोंके उसे पुरसकून करने लगे। एकदम वो दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुई। वक्फे वक्फे से दस्तक अब भी हो रही थी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने रज़िया मुलाजमा परेशान सी सूरत लिए खड़ी थी। बेगम साहिबा, आपकी तबीयत तो ठीक है। मैंने दिन के खाने पर आपको बुलाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन आप शायद गहरी नींद सो रही थीं। मैं परेशान हो गई कि आपकी तबीयत कहीं ज़्यादा। मैं ठीक हूँ, वो उसकी बात काट कर बोली। तुम स्ट्रॉन्ग सी चाय के साथ कुछ बिस्किट ले आओ, मैं रात में खाना खा लूँगी। जी बेहतर, रज़िया मुदवाना अंदाज में कहती हुई पलट गई। वो गहरी सांस खारिज करते हुए वार्डरोब की जानिब बढ़ गई और रेड कलर का लॉन का सूट निकालकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। ये तो तय था कि उसे खिज़र के सामने अपने आप को मजबूत जाहिर करना था। खिज़र को देखकर मनाहिल की सोई हुई नफरत यकदम अंगड़ाई लेकर बेदार हो गई थी। पहले की मनाहिल और आज की मनाहिल में बहुत फ़र्क है मिस्टर खिज़र हयात। पहले तुमने मेरी कमज़ोरियों और मासूमियत का खूब फ़ायदा उठाया, लेकिन आज की मनाहिल तुम्हारे सामने एक चट्टान है। तुम्हारे बड़े भाई की बीवी, इस घर की मालकन मिसिस मनाहिल शाहजेब शाह, वो अपने अंदर हिम्मत मुतमा करती रही। रज़िया ने चाय लॉन में लगा दी। वो अपने आप को पुरसकून जाहिर करती हुई लॉन की तरफ आ गई। अगर वो ज़रा भी अपनी कमज़ोरी दिखाती तो खिज़र उस पर हावी होने की कोशिश करता। इस वक्त जहन सोचों का आम जगह बना हुआ था। उसका मुस्तकबिल, उसकी इज्जत, उसकी अना, उसका वक़ार अब शाहजेब के हाथ में था। अगर शाहजेब ने हकीकत जानकर उसे धुतकार दिया तो वो शायद ज़िंदा नहीं रह पाएगी। उसकी जहनी रो फिर भटकने लगी। रज़िया उसे खिज़र के सोने की इत्तला दे गई थी। उसे इस खबर से कोई दिलचस्पी नहीं थी, अलबत्ता वो उसका सामना ना होने पर मुतमईन हो गई थी। लेकिन कब तक? अब तो वो यहीं रहेगा। खिज़र, मुझे तुमसे शदीद नफ़रत है। काश तुम शाहजेब के भाई ना होते। कितना तज़ाद था तुम दोनों भाइयों की शख्सियत में। वो सोचते हुए दोनों का मवाजना करने लगी। लेकिन शाहजेब के नाम के आगे शाह है और खिज़र के आगे हयात। क्या ये सगे भाई हैं? वो उलझ रही थी। खिज़र ने ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को इतना बेबस और मजबूर महसूस नहीं किया था जितना वो इस वक्त अपने आप को कर रहा था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मनाहिल, जिसकी सादगी और भोलपन का फ़ायदा उठाकर उसने अपना वक्त गुजारा था, जिसकी आंखों में ख्वाबों को सजाकर फिर इंतहाई सफाकी और बेदर्दी से उसने नोच डाले थे, लेकिन इसे बेचैन और मुस्तरिब करके वो खुद भी बेचैन सा हो गया था और इस बेचैनी को ना समझते हुए वो लंदन चला गया। लेकिन ना जाने क्यों लंदन में मनाहिल का ख्याल उसे बार बार आ रहा था। उसकी ज़िंदगी में ढेरों लड़कियां आईं, लेकिन कोई भी अपना तासुर उस पर कायम न रख सकी। लेकिन मनाहिल ना जाने क्यों उसके दिल का रास्ता जान गई थी। लंदन में वो गैर इरादी तौर पर हर खूबसूरत और हसीन चेहरे में मनाहिल का पाकीज़ा और मासूम चेहरा खोजता। हुस्न यहाँ इधर उधर बिखरा पड़ा था, लेकिन ना जाने क्यों उसे कशिश ही महसूस ना होती। मनाहिल का ख्याल किसी ऑक्टोपस की तरह उसे चारों एतराफ जकड़ने लगा था और बिलाखिर उसने काफ़ी दिन गुजरने के बाद अपने आप से इकरार कर लिया कि वो मनाहिल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है, क्योंकि वो तो शराबे मोहब्बत थी, बस वो उसे देर से समझ पाया। ये ख्याल आते ही वो पाकिस्तान आने की तैयारी करने लगा। जब वो लंदन आया था तो उसके 15 दिन बाद शाहजेब का फ़ोन आया था अपनी शादी की इत्तला देने के लिए। उसे खुशी हुई थी कि शाहजेब का घर दोबारा बस रहा है, लेकिन इस बेखबर को क्या पता था कि जो लड़की उसके भाई का घर आबाद करने आ रही है वही लड़की उसका दिल उजाड़ रही है। वो फ़ौरन पाकिस्तान नहीं आ सकता था। उसके दोस्त जो वहाँ अरसा दराज से सेटल थे वो उसे आने नहीं दे रहे थे और वो भी यहाँ रहकर मनाहिल का ख्याल झुटलाना चाहता था। लिहाजा वो खुद साख्ता रंगीनियों में गुम हो गया। लेकिन ऐसा ऐसा ये रंगीनियाँ उसे बेमज़ा करने लगी थीं। काफ़ी दिन शचोपन में मुब्तला रहा कि पाकिस्तान जाए या नहीं। फिर दिल के आगे मजबूर होकर वो पाकिस्तान आने ही वाला था कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। उसकी हालत काफ़ी सीरियस थी, लिहाजा उसे यूं छोड़कर वो पाकिस्तान ना आ सका और 5 माह बाद जब वो पाकिस्तान आया तो मनाहिल को शाहजेब की बीवी के रूप में देखकर वो साकित रह गया। वो तो ये सोचकर आया था कि वो मनाहिल से माफ़ी मांगकर उसे मना लेगा और वो यकीनन माफ़ भी कर देगी। उसे खुद पर बहुत ज़ौम था, लेकिन यहाँ तो काया ही पलट गई थी। सनी बाबा, खाना खा लीजिए। दरवाज़ा नॉक करके रज़िया अंदर आते हुए बोली, तुम चलो मैं आता हूँ। भारी दिल से खाने की मेज़ पर आया तो मनाहिल पहले ही कुर्सी पर दराज थी। खिज़र को भरपूर तरीके से नज़रअंदाज करते हुए वो मुकम्मल तौर पर खाने की तरफ मुतवज्जो थी। खिज़र ने बेअख्तियार उसकी तरफ देखा। सुर्ख रंग के लिबास में वो गज़ब की हसीन लग रही थी। मनाहिल नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर बखूबी महसूस कर रही थी, लेकिन नज़रें हनूज़ झुकी हुई खाने की तरफ मुतवज्जो थीं। मनाहिल, वो बेअख्तियार उसे पुकार बैठा, मिस्टर खिज़र हयात साहब, मैं आपकी भाभी हूँ।
آپ کے بڑے بھائی کی بیوی، اس اعتبار سے میں آپ سے رشتے میں بڑی ہوں، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کیجیے اور میرا نام لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ وہ انتہائی درشت لہجے میں بولی۔ خضر کو اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی نکلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ خضر اسے اس روپ میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ پھر یکدم اس کے اندر کا ضدی، خود غرض اور سرکش مرد پوری طرح سے بیدار ہو گیا۔ کتنے تحقیر آمیز لہجے میں مناہل اس سے مخاطب تھی۔ مناہل، یہ مت بھولو کہ یہ گھر میرا ہے، میرے باپ کا ہے، سمجھی تم؟ خضر قطعیت سے بولا، اور میرے شوہر کا ہے۔ مناہل کا اطمینان سے یہ کہنا اسے بہت ناگوار گزرا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ زہرخند انداز میں مسکرا دیا۔ شاہ زیب کو تم نے کیسے اپنی زلفوں میں پھنسا لیا؟ وہ تو بہت ان رومانٹک سا بندہ ہے۔ وہ پلیٹ میں بڑے پڑے چاولوں کے دانے سے کھیلتے ہوئے بولا۔ مناہل کے تو تلموں سے لگی تو سر پر بجھی۔ مجھے کسی کو پھنسانے یا رجھانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آج شاہ زیب کا پورا نام پتہ چلا ہے، شاہ زیب حیات شاہ، اور آپ کا خضر حیات شاہ۔ رضیہ سے پوچھ کر اس نے اپنی الجھن دور کی تھی۔ یہ کام آپ جیسے لوگوں کا ہے، بھولی بھالی لڑکیوں کو پھنسانا، ان کے ساتھ محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، ان کی فیلنگ سے کھیلنا، خوبصورت اور دلکش منزلوں کی طرف نشاندہی کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کر بیچ مندھار میں چھوڑ دینا، یہ آپ جیسے ادھورے لوگوں کا شیوا ہے۔ آپ جیسے لوگ انسان نہیں بلکہ جانور ہیں، جو صرف اپنے نفس اور خواہشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کی سطح سے گر جاتے ہیں اور اپنی شٹ اپ، آئی سے شٹ اپ۔ خضر کے اندر کا انا پرست مرد بلبلا اٹھا تھا۔ وہ اس تلخ حقیقت کا سامنا نہیں کر پایا تھا۔ مارے ضبط کے خضر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر یکدم اپنے بے تحاشا غصے اور اشتعال کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے بولا، دیکھو مناہل، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن میں تم سے معافی۔ وہ نرمی سے بولا جو اس کی شخصیت کا خاصا نہیں تھا۔ معافی؟ مناہل زہر خند انداز میں ہنسنے لگی۔ تمہارے اس چھوٹے سے لفظ کو ادا کرنے سے میرے دل میں تمہارے لیے نفرت کم نہیں ہو سکتی۔ پھر یکدم کرسی کو دھکیل کر وہ بجلی کی سی تیزی سے باہر نکل گئی۔ خضر ہلتے پردے کو دیکھتا رہ گیا جہاں سے وہ ابھی تن فن کرتی ہوئی نکلی تھی۔ خضر کے دل پر پہاڑ جیسا بوجھ آ گرا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ مناہل تھوڑا سا روٹ کر اسے برا بھلا کہہ کر معاف کر دے گی، لیکن آج جو مناہل اس کی ذات کی دھچیاں اڑائی تھیں، اس کی شخصیت کے جو بخیے ادھیڑے تھے، ان کو وہ بمشکل برداشت کر پایا تھا۔ جسے موم کی گڑیا سمجھ رہا تھا وہ تو چٹان ثابت ہو رہی تھی، لیکن وہ اس دل کو کیسے سمجھاتا جو مسلسل مناہل کی ہی گردان کر رہا تھا۔ شاہ زیب آج بہت خوش تھا۔ اس کی کمپنی کو بہت بڑا کانٹریکٹ ملا تھا۔ اس کانٹریکٹ کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے بزنس ٹائکون خواہش مند تھے، لیکن شاہ زیب کی کمپنی کی بہترین ساکھ کی وجہ سے یہ کانٹریکٹ شاہ زیب کو ملا تھا، جس کی وجہ سے وہ سنگاپور آیا تھا۔ پچھلے دنوں وہ اپنے کاموں میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ مناہل کو بھی فون نہیں کر سکا تھا۔ اب تک تو سنی بھی آ گیا ہوگا۔ اس نے اپنی یادداشت کو کوسا۔ ہوٹل کے روم میں آتے ہی وہ فون کی طرف گیا تاکہ مناہل اور سنی کو اپنی واپسی کی اطلاع دے سکے اور مناہل سے کوئی ایسی خوبصورت سی بات کہہ دے جسے سن کر وہ شرما کر چھٹ پٹا کر اسے سرشار کر دے۔ یکدم اس کے ذہن میں آیا کیوں نہ بغیر اطلاع گھر پہنچ کر وہ دونوں کو سرپرائز دے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنے سفری بیگ میں چیزیں رکھنا شروع کر دیں۔ مناہل کے لیے اس نے بہت ساری شاپنگ کی تھی۔ سنی کی بھی پسند کی کافی چیزیں خریدی تھیں۔ وہ سرشاری سے تمام سامان پیک کر رہا تھا۔ مختلف ڈاکومنٹس رکھتے ہوئے وہ نیلی فائل اس کے ہاتھ آ گئی۔ ارے یہ فائل، یہ تو میں نے مناہل کو رکھنے کے لیے نہیں دی تھی۔ وہ کچھ الجھ سا گیا، پھر سر جھٹک کر اپنی جھونک میں وہ فائل بریف کیس میں رکھنے کے غرض سے آگے بڑھا تو یکدم اس کا پیر بستر کے پائے سے ٹکرا گیا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑایا، لیکن اسی اثنا میں وہ فائل شاہ زیب کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اچانک ایک پھولا سا سفید لفافہ قالین پر نمودار ہوا جو یقیناً فائل کے اندر سے گرا تھا۔ شاہ زیب نے الجھتے ہوئے ناسمجھی کی کیفیت میں اس لفافے کو اٹھایا اور تیزی سے کھولا۔ اندر کافی بڑا خط تھا۔ رائٹنگ کچھ انجانی تھی، لیکن وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ گیا کہ یہ کس نے لکھا ہے۔ انتہائی بے تابی سے اس نے خط کو پڑھنا شروع کیا۔ یہ خط کیا تھا؟ شاہ زیب کے دل کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوا۔ جوں وہ خط پڑھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ بدلتا چلا گیا، ہاتھوں میں لرزش آ گئی۔ آخری سطور میں مناہل نے اسے جلد آنے کی تاکید کی تھی اور اس کے ساتھ اس کی بے رنگ زندگی میں بہار کے آنے کی اطلاع بھی دی تھی، لیکن شاہ زیب کی زندگی میں بہار آنے سے پہلے ہی خزاں سب کچھ تباہ کر گئی۔ اس کے جذبات اور احساسات، خواہشوں اور خوشیوں کو خاشاک کر کے خزاں کی گھٹن اور حبس کا دھواں اس کے اندر اتنا بھر گیا کہ اسے سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ اتنا جان لیوا انکشاف تھا کہ وہ کافی دیر تک بے حس و حرکت ایک ہی زاویے سے بیٹھا رہ گیا۔
بار بار مناہل کے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے کہ خضر نے مجھے دھوکہ دیا، شاہ زیب مجھے آپ کا انتظار ہے، سنی یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے مناہل کے ساتھ؟ وہ ہاتھوں میں اپنے بالوں کو جکڑتے ہوئے انتہائی کرب سے بڑبڑایا، پھر نہ جانے کہاں سے ڈھیر سارا پانی اس کی آنکھوں کے کناروں میں جمع ہونے لگا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، اپنے آپ کو ہمیشہ کی طرح مضبوط ظاہر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، تو پھر کس کے سامنے وہ اپنی بہادری کا بھرم رکھتا۔ شاہ زیب جب 12 سال کا تھا تو اس کی والدہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر اگلے دیش سدھار گئی تھیں۔ شاہ زیب کے والد ایک کامیاب بزنس مین تھے، ان کے اندر اچھے بزنس مین جیسی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ وہ کبھی نہ بیوی کو ٹائم دے پاتے نہ بچوں کو۔ شاہ زیب کی والدہ اپنے شوہر کی بے اعتنائی، بے پرواہی کا روگ لے کر ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی تھیں۔ اس وقت خضر صرف 5 سال کا تھا۔ شاہ زیب جو شروع سے ہی سنجیدہ طبع کا مالک تھا، ان حالات نے اسے مزید سنجیدہ بنا دیا تھا۔ وہ انتہائی ذہین تھا، لہٰذا باپ نے بہت کم عمری میں ہی اسے کاروبار کے گرگ دھندوں میں الجھا دیا اور اس کا بچپن اور لڑکپن اسے چھین لیا۔ جوانی کے سنہری دور میں جب رو پہلے اور شرارتی خواب خود بخود آنکھوں میں خمار بن کر اترنے لگتے ہیں، اس دور میں وہ اپنے بزنس کو وسیع سے وسیع تر کرنے کے چکر میں دنیا کے مختلف ممالک کے چکر لگا رہا تھا۔ اپنے بزنس کو آسمان کی بلندیوں اور عروج میں پہنچانے کا جو جنون اس کے باپ نے اس کے اندر ڈالا تھا، اس جنون کے نشے میں وہ پوری طرح سے ڈوب چکا تھا۔ جوانی کے تقاضوں کو پس پشت ڈالے وہ اپنے باپ کا سیدھا ہاتھ بنا ہوا تھا، لیکن سنی کافی چھوٹا تھا اور شاہ زیب یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ سنی کے ساتھ بھی ہو۔ سنی کو اپنے باپ کا خصوصی پیار نصیب ہوا اور شاہ زیب بھی اس پر جان چھڑکتا تھا۔ محبت، توجہ اور دولت کی فراوانی نے اسے کافی ضدی اور سرکش بنا دیا تھا۔ وہ شاہ زیب سے یکسر مختلف طبیعت کا مالک تھا۔ اسحار صاحب ہمیشہ سنی کو شاہ زیب پر فوقیت دیتے تھے۔ بزنس کے چکر میں شاہ زیب شادی بھی نہ کرتا، لیکن اسحار صاحب نے اپنے دوست کی بیٹی ستارہ سے اس کی شادی طے کر دی، جو واقعی اس امر کا باعث بنی کہ یہ شادی بھی ایک بزنس ڈیلنگ کا نتیجہ تھی۔ ستارہ شاہ زیب کی خاموش طبع اور روک ٹوک کی بدولت جلدی اکتا گئی تھی۔ یوں بھی وہ آزاد پنچھی تھی، ہوا میں آزادی کے ساتھ اڑنا چاہتی تھی۔ شاہ زیب نے ستارہ کی باہمی رضامندی سے اسے طلاق دے دی۔ اسی اسنا میں خضر لندن چلا گیا۔ وہ موجی طبیعت کا مالک تھا، جہاں دل چاہا منہ اٹھا کر چل دیتا۔ اسحار صاحب کو پہلی بار شاہ زیب سے کی گئی زیادتیوں کا شدت سے احساس ہوا اور اپنے دوستوں کے مشورے سے کہ مڈل کلاس کی لڑکی ہی ان کے بیٹے کو خوشیاں دے سکتی ہے، اس کی دوسری شادی مناہل سے کر دی۔ اس حکم پر بھی شاہ زیب نے باپ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ حالانکہ وہ دل سے اس تلخ تجربے کو دہرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے نافرمانی تو سیکھی ہی نہیں تھی۔ نکاح کے بعد جب اسے مناہل کے پہلو میں بٹھایا گیا تو کنکیوں سے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ احساسات سے عاری اور سپاٹ سی لگی، کوئی بھی تاثر اس کے چہرے پر موجود نہیں تھا، لیکن ایک معصومیت کا حالہ اس کے چہرے کی گرد کھینچا ہوا تھا۔ اس کا بے حس و حرکت وجود دیکھ اس کا شک یقین کی چادر اوڑھ رہا تھا کہ بھلا اتنی حسین لڑکی کو ایسا شوہر کیوں کر قبول ہے جس کے پہلے بھی ایک شادی ہو چکی ہے، جو ایک شادی شدہ زندگی گزار چکا ہے۔ رخصتی کے وقت اسے تڑپ تڑپ کر روتا دیکھ کر بھی وہ پریشان سا ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے جتنے بھی دوستوں کی شادیاں ہوئی تھیں ان کی بیویاں رخصتی کے وقت اس طرح بلک بلک کر نہیں روئی تھیں، اور ستارہ اس نے یہ فارمیلٹی نبھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ بے چینی اور بے قراری اس حد تک بڑھی کہ حجرہ اور اسی میں آتے ہی پہلا سوال اسے یہی کر دیا۔ خاموش سا حسب توقع جواب اسے بہت دکھ دے گیا اور پھر وہ اس کی طرف سے بے حس ہو گیا، لیکن مناہل کی خاموشی، اس کی سادگی، اس کی معصومیت نے اسے آہستہ آہستہ جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے دل میں جمع گلیشیئر پگھلنے سے لگا۔ اس کا دل بڑی انوکھی سی فرمائشیں کرنے لگا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ اس سے ڈھیر ساری باتیں کرے، اپنے محسوسات شیئر کرے، اسے ستائے، اسے منائے، لیکن پھر یہ سوچ زہریلے ناگ کی مانند اس کے سامنے آ جاتی کہ وہ اس سے پہلے کسی اور کو چاہتی تھی شاید اب تک، اور اس رات جب ڈاکو مل گئے تھے مناہل کو اس کے لیے بے قراری دیکھ کر اس کی روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ مناہل ان فاصلوں کو پاٹ کر ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ جائے، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مناہل سے پوچھتا کہ سنو اچھی لڑکی، کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہے؟ کیونکہ ایک خوف اس کے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا کہ اگر وہ انکار کر دے تو کیا ہوگا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اس کے پاس آئے اور اس بکھرے ہوئے شخص کو اپنی باہوں میں سمیٹ لے۔
اور آج جب اس کی خواہش پوری ہونے ہی جا رہی تھی تو نہ جانے کیسے یہ طوفان ان کی زندگی میں آ گیا جو تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مناہل کے دل کا خون کرنے والا، اسے اذیت دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود اس کا ماں جایا تھا، اور یہ سچائی مناہل بھی جان چکی ہوگی، شاہ زیب نے سوچا۔ وہ ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی جب اچانک خضر کچن میں جاگنگ سوٹ پہنے وارد ہوا۔ لمحے بھر کو اس کے ہاتھ لرزے، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا۔ مناہل، کیا تم بھائی جان کے ساتھ خوش ہو؟ اندر آتے ہی اس نے انتہائی بے تکلفی سے بہت عجیب سا سوال کر ڈالا۔ چائے بناتے ہاتھ بالکل ساکت ہو گئے۔ میں نے آپ سے کئی بار کہا ہے کہ آپ مجھے تم کہہ کر مت پکارا کیجیے، اور پلیز میرے پرسنل افیئرز میں دخل اندازی مت کیجیے۔ آواز دھیمی کر کے وہ سانپ کی مانند پھنکاری۔ اس شخص کو دیکھ کر اس کی نفرت دو چند ہو جاتی تھی، مگر مقابل پر اس کی پھنکار کا مطلق اثر نہ ہوا۔ ایکچولی میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں آیا ہوں بھائی کا ایک فون بھی نہیں آیا، اور تم پروانوں کی طرح ہر وقت فون کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہو۔ وہ انتہائی بے تکلفانہ انداز سے گویا ہوا۔ خضر حیات، تم اپنی حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی اس کی جانب اٹھا کر انتہائی غصے میں بولی۔ اوہ، وہ سیٹی کے انداز میں ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولا، تم مجھے میری حد بتاؤ گی؟ انا اور طاقت کا خم مخمسہ، تم جانتی ہو بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میرے ایک اشارے پر وہ تمہیں اس گھر سے یوں نکال دیں گے۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا، اور وہ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں کے سامنے بجاتے ہوئے بولا۔ خضر کی اس کمینگی پر وہ بت بن کر رہ گئی۔ دیکھو مناہل کو یوں خوفزدہ دیکھ کر خضر گویا ہوا، میں تم سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگتا ہوں، اور تم سے سچے دل سے محبت کرنے لگا ہوں۔ آئی لو یو۔ خضر کے یہ الفاظ انگارے بن کر اس کے بدن پر گرے۔ یکدم وہ ہوش میں آ کر چلا اٹھی۔ غم و غصے کی زیادتی سے وہ تھر تھر کانپنے لگی، آنکھیں چنگاریاں برسا رہی تھیں۔ تم جیسا بے شرم بے غیرت انسان میں نے اب تک کوئی نہیں دیکھا۔ تم سب جانتے ہوئے اپنے اور میرے درمیان کے رشتے کے تقدس کو پامال کر رہے ہو۔ نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں کچھ کر لوں گی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر بولی۔ خضر اس کا اتنا خطرناک اور جارحانہ رد عمل دیکھ کر خاموشی سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ قریبی سٹول پر بیٹھ گئی، ورنہ ضرور گر جاتی۔ اس کا ضبط اب کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں بند پڑی روتی رہی۔ اسے خضر سے اتنی گھٹیا بات کی توقع قطعاً نہ تھی۔ کہیں شاہ زیب تو؟ وہ خوف کے مارے خود فراموشی کی کیفیت میں گویا ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یکدم وہ ہوش میں آ کر بلک اٹھی۔ شاہ زیب، کب آؤ گے؟ پلیز جلدی آ جاؤ۔ وہ باقاعدہ فریاد کرنے لگی۔ اسے گئے 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ شام کو وہ اپنی مخصوص جگہ پر خالی ذہن بیٹھی، نہ جانے کب سے گھاس پر نگاہیں ٹکائے بیٹھی تھی۔ سوچیں بھی اب دماغ کی طرف آتے آتے اکتا گئی تھیں۔ اس وقت دماغ بالکل خالی تھا۔ عجیب سکتے کسی کیفیت تھی مناہل۔ خضر نے اس کی غائب دماغی نوٹ کر کے دھیرے سے اسے پکارا، لیکن اس کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہ ہوئی۔ وہ آہستگی سے گھٹنوں کے بل اس کی کرسی کے قریب ٹک گیا، پھر ہولے سے بولا، یاد ہے مناہل، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں بھی کسی لڑکی سے محبت ہو جائے، تم بھی اس کے لیے دن اور رات تڑپو، گھٹنے ٹیک کر اس سے محبت کی بھیک مانگو۔ دیکھو میں تمہارے سامنے بے بس بیٹھا ہوں، پلیز مجھے اپنی محبت دے دو، ویسی ہی محبت جو تم مجھ سے پہلے کیا کرتی تھی۔ تھکے تھکے قدموں سے اندر آتا شاہ زیب لان کا سین دیکھ کر یکدم رک گیا تھا۔ پلیز مناہل، کچھ تو بولو، مجھے مایوس مت کرو، وہ لجاجت سے بولا، لیکن مناہل کو دیکھ کر اسے کسی پتھر کے مجسمے کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی، اور شاہ زیب وہ سانس روکے مناہل کے جواب کا بے چینی سے منتظر تھا۔ چند ثانیے یوں ہی بیت گئے۔ یکدم خضر کی نگاہ شاہ زیب کی طرف اٹھی۔ ارے شاہ زیب بھائی! وہ فوراً سنبھل کر چہرے پر انتہائی خوشگوار تاثرات لاتے ہوئے اس کی جانب لپکا۔ شاہ زیب بھائی کی آواز پر یکدم جیسے مجسمے میں جان سی پڑ گئی۔ انتہائی سرت سے اس نے گردن اٹھا کر سامنے دیکھا۔ شاہ زیب اور خضر بغیر لیر تھے۔ وہ اسپرنگ کی مانند اچھل کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی بے قراری سے شاہ زیب سے لپٹ گئی۔ شاہ زیب، آپ اتنے دنوں بعد کیوں آئے اور کوئی فون بھی نہیں کیا؟ وہ خود فراموشی کی حالت میں بولے گئی۔ شاہ زیب اس کی بے قراری پر کافی حیران ہوا، پھر خضر کی موجودگی کے خیال سے خفیف سا ہو کر آہستگی سے مناہل کو الگ کیا۔ آئی ایم سوری، کام کا بہت لوڈ تھا۔ خضر مناہل کی اس قدر بے قراری شاہ زیب کے لیے دیکھ کر اداس ہو گیا۔ اور سنی ملی اپنی بھابھی سے؟ وہ اپنے لہجے میں بشاشت لاتے ہوئے بولا۔ مناہل چونک کر شاہ زیب کو دیکھنے لگی۔ شاید انہوں نے میرا خط نہیں پڑھا، آپ فریش ہو جائیے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اندر کی جانب بڑھ گئی اور دونوں بھائی گفتگو میں محو ہو گئے۔
پورے وقت وہ یہ قیاس کرتی رہی کہ شاہزیب اب تک انجان ہے یا انجان بن رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے خط نہیں پڑھا ہو، لیکن ڈنر کے دوران شاہزیب جس طرح مناہل کو نظر انداز کر رہا تھا، اس سے یہ بخوبی طور پر واضح ہو گیا تھا کہ شاہزیب حقیقت جان چکا ہے، جو اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ آپ ٹھیک سے کھانا کھائیے، وہ اس سے مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ جواباً جو نگاہ شاہزیب نے اس پر ڈالی، وہ نگاہ انی کی طرح اس کے دل میں کھپ گئی۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ رات کو وہ جلدی جلدی کام سمیٹ کر بیڈ روم میں آئی تو نائٹ بلب روشن تھا اور شاہزیب بستر پر سیدھا لیٹا، اپنا ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے سو رہا تھا یا سونے کا بہانہ کر رہا تھا۔ شاہزیب، اس نے دھیرے سے 3-4 آوازیں دے ڈالیں، لیکن جواب ندارد۔ وہ مناہل کی نمی میں ڈوبی آواز کو بخوبی محسوس کر رہا تھا، لیکن اس وقت اتنا شکست خوردہ ہو رہا تھا کہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھک کر مناہل خاموش ہو گئی اور قالین پر بیٹھ کر بے آواز رونے لگی۔ ایک آہ سی اس کی فضا میں گونج اٹھتی۔ شاہزیب اس کے اس طرح رونے سے بہت ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اسے اپنی تقدیر پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا کہ ایسی سچویشن پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کوئی حل نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ شام کا منظر اس کے ذہن میں مقناطیس کی مانند چپک کر رہ گیا تھا، جب خضر گھٹنے کے بل بیٹھا مناہل سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ خضر، کاش تمہیں اس محبت کا ادراک پہلے ہو جاتا تو آج یہ سنگین اور جان لیوا نوبت نہ آتی، میری زندگی یوں برباد نہ ہوتی۔ مناہل واقعی محبت کیے جانے کے لائق ہے، لیکن تم نے اتنی دیر کر دی۔ لیکن اب مناہل کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا فیصلہ وہی ہے جو اس نے خط میں لکھا تھا کہ وہ خضر کو بھول چکی ہے، اس سے نفرت کرتی ہے، یا پھر وہ خضر کی محبت اور بے تابیوں کے آگے ایک بار پھر سے ہار گئی؟ یہ سوچ کر اس کی روح کو کھینچنے لگی، اور اب وہ اس سے کیا کہنے کے لیے بے چین ہے جس سے وہ نظریں چرا رہا ہے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں تنہا تھی، گویا شاہزیب آفس جا چکا تھا۔ وہ انتہائی بددلی سے اٹھی اور فریش ہو کر ہاتھوں سے بالوں کو سنوارتی ہوئی ڈائننگ روم تک آئی۔ ملازمہ سے پتہ چلا کہ دونوں بھائی آفس گئے ہوئے ہیں۔ خضر کی غیر موجودگی اسے سکون پہنچا گئی۔ یکدم فون کی بیل بج اٹھی۔ ریسیور اٹھایا تو سسر صاحب کا فون تھا۔ انہوں نے اس کی خیریت پوچھی اور شاہزیب کی بابت دریافت کیا۔ اس نے شاہزیب کے آفس جانے کی اطلاع کے ساتھ ساتھ خضر کے آنے کی بھی اطلاع دی۔ اوکے، میں آفس فون کر لیتا ہوں، شاہزیب کا موبائل شاید بند ہے، یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ اوفو، تو آپ نے موبائل اس خوف سے بند کر دیا ہے کہ کہیں میں آپ کو فون نہ کر لوں۔ شاہزیب، آپ مجھ سے کیوں دامن بچا رہے ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وہ یاسیت سے سوچے چلی گئی۔ 4 دن سے شاہزیب اس کی بات کو کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا، اور 4 دن سے مناہل کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ یا تو خضر کے ساتھ باتوں میں محو رہتا یا پھر گھر سے باہر رہتا۔ آج صبح بھی کچھ یوں ہی ہوا۔ شاہزیب، آپ مجھ سے کیوں بچ رہے ہیں؟ آفس جاتے وقت مناہل نے آج شاہزیب کو جھاڑ لیا۔ سامنے سے ہٹیے، مجھے دیر ہو رہی ہے، کچھ کلائنٹس آفس میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہی سنجیدہ انداز۔ مناہل زچ ہو گئی۔ شاہزیب، آپ؟ بھائی، ڈیڈی اگلے مہینے آ رہے ہیں۔ اچانک خضر کی مداخلت سے اس کی زبان کو بریک لگ گئے۔ اسے لگا جیسے خضر جان بوجھ کر ان کے درمیان مخل ہوا ہو۔ ہاں، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ جلدی ہی پاکستان آنے والے ہیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں سنجیدگی سے بولا۔ چلیے پھر آفس کے لیے نکلیے، اور اسے نظر انداز کرتا ہوا خضر کی طرف دیکھ کر بولا، چلیے۔ خضر سے پہلے شاہزیب باہر نکل گیا۔ خضر نے پلٹ کر مناہل پر نگاہ ڈالی، جو کسی گہری سوچ میں مستغرق تھی۔ آج اس کے ضبط کی تمام تنابیں بری طرح ٹوٹ سی گئی تھیں۔ وہ روز جیتی تھی، روز مرتی تھی۔ آج اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو، آج اس کہانی کا اینڈ ہو جانا چاہیے۔ تقریباً رات 8 بجے دونوں بھائی ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ شاہزیب اس پر سرسری سی نگاہ ڈال کر اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ خضر کی آنکھیں اسے دیکھ کر چمک اٹھی تھیں اور ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی جو اسے ہی سخت زہر لگی۔ وہ فوراً شاہزیب کے پیچھے چلی آئی۔ اسے کمرے میں آتے دیکھ کر شاہزیب کی تمام حصیں تیز ہو گئیں۔ شاید آج وہ اپنا فیصلہ سنا دے، اس نے قیاس کیا۔ شاہزیب، خدا کے لیے یہ چوہے بلی کا کھیل آپ ختم کیجیے، وہ اذیت سے بولی۔ اچھا، تو پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ شاہزیب گہری سی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ کب تک بچتا؟ مناہل دنگ سی ہو گئی۔ فیصلہ؟ کون سا فیصلہ؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولی۔ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے، میں نے ساری سچائی حرف بحرف آپ کو خط میں لکھ دی تھی، لیکن شاہزیب، فیصلہ کرتے وقت یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں… وہ کہتے کہتے رک گئی۔ شاہزیب انتہائی بے چین سا ہو گیا کہ میں آپ کے بنا زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ ضبط کرتے کرتے بھی ایک سسکی اس کے ہونٹوں سے آزاد ہو ہی گئی۔ شاہزیب
مناہل کے جواب پر گمسم سا ہو گیا۔ یہ بات جان کر کے مناہل اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کی خواہش مند ہے، اسے بے پناہ چاہتی ہے، اس سے محبت کرنے لگی ہے، اور خضر کے واپس لوٹنے کے بعد بھی اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اسے شادی مرد کسی کیفیت میں مبتلا کر گئی، لیکن سنی، وہ بھی تو مناہل کو بے تحاشا چاہتا ہے۔ مناہل، تم جانتی ہو کہ سنی میرا بھائی ہے اور میں اسے بہت زیادہ چاہتا ہوں، اور وہ تمہیں چاہنے لگا ہے۔ شاہ زیب نے اسے بہت کچھ باور کروا دیا۔ انتہائی طیش کے عالم میں مناہل نے سر اٹھایا۔ اوہ، اب میں سمجھی، آپ اپنے لاڈلے بھائی کی لائن کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ مسکرانہ انداز میں بولی، آپ کے بھائی کو مناہل نام کا کھلونا چاہیے، اور مناہل وہ آپ کی نام نہاد بیوی ہے، تو پھر آپ اسے اپنی بیوی دان کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس سے کھیل کر اسے توڑ پھوڑ دے، کیونکہ مناہل تو بے جان گڑیا ہے۔ وہ زہر خند انداز میں اس کو ادھیڑتی چلی گئی۔ مناہل، وہ کافی سختی سے بولا، پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ مناہل کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ دیکھو مناہل، وہ اسے رسان سے سمجھاتے ہوئے بولا، بھلائی اسی میں ہے کہ تم اور خضر ایک ہو جاؤ۔ یقین کرو وہ تم سے سچی محبت کرنے لگا ہے۔ تمہاری شبیہ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت واضح دیکھی ہے، اور میری آنکھوں میں کس کی شبیہ ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، جہاں صرف شاہ زیب کا ہی عکس ابھرا ہوا تھا۔ وہ اس سے نگاہیں چراتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ دیکھو مناہل، تم ایک بار سنی کو معاف، مسٹر شاہ زیب حیات شاہ۔ انتہائی غصے اور دکھ سے وہ چلا اٹھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ مجھے معاف نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی بیوی کا ایک ماضی تھا جس میں خضر کا ایک ناسور تھا۔ میری اس غلطی اور نادانی کو آپ نظر انداز نہیں کر پا رہے ہیں۔ شاہ زیب تڑپ کر اس کی جانب پلٹا۔ وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی، اور آپ انتہائی بے حس انسان ہیں جسے اپنی بیوی سے رتی بھر لگاؤ نہیں ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا صرف اور صرف بزنس ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے کندھے جھنجھوڑتی انتہائی جنونی انداز میں بولتی چلی گئی، پھر یکدم ساکت سی ہو گئی۔ کیا میری بہت بڑی خطا تھی کہ میں نے سب کو اچھی نگاہ سے دیکھا، کسی کو برا نہ سمجھا، ایک مکار کی باتوں میں آ گئی، اور پھر جب شاہ زیب زندگی میں آیا تو اس سے محبت کر بیٹھی؟ معصوم سے بچے کی ماں نے دھیمے دھیمے بولتی چلی گئی۔ شاہ زیب ششدر سا اسے تکتا رہا۔ کیا آپ کو تھوڑی سی بھی محبت مجھ سے نہیں ہے؟ یکدم ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، آنکھوں میں سیلاب امڑ آیا۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے شاہ زیب کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے آپ کی ساری سزائیں قبول ہیں، وہ انتہائی ٹوٹے پھوٹے بے ربط انداز میں بولی، لیکن مجھے خود سے جدا مت۔ ادھوری بات چھوڑ کر زور زور سے رونے لگی۔ مناہل میری جان۔ شاہ زیب تڑپ کر جھکا اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب وہ مزید اپنے اوپر جبر نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، تم سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی۔ قصوروار تم نہیں ہو، بلکہ یہ شخص ہے جس نے تمہیں ٹھکرا کر اپنی زندگی کی ناقابل تلافی غلطی کی ہے۔ شاہ زیب کے الفاظ پر مناہل نے اس سے الگ ہو کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں خضر ہارے ہوئے جواری کی مانند دروازے پر استادہ تھا، جو مناہل کی تیز آواز پر آیا تھا۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ اور تاثر دیکھ کر وہ ٹھہر سا گیا۔ واقعی مناہل کو اپنے ہاتھوں سے کھو کر اس نے سنگین غلطی کی تھی، لیکن ایک لحاظ سے ہی اچھا ہی ہوا تھا۔ مناہل جیسی شفاف اور باحیا لڑکی شاہ زیب جیسے انسان کے ہی قابل تھی، مجھ جیسے آوارہ کے لیے نہیں۔ خضر سوچتا چلا گیا اور انتہائی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بس کرو مناہل، تمہارے یہ آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، پلیز انہیں روک لو، تمہیں میری بے تحاشا محبت کی قسم۔ وہ اپنی انگلی کے پور سے اس کے آنسو چنتے ہوئے بہت پیار سے بولا۔ وہ یہ سن کر کہ شاہ زیب بھی اسے بے تحاشا چاہتا ہے چونک گئی، پھر بے تحاشا خوش ہو گئی۔ آپ انتہائی خراب انسان ہیں۔ یکدم وہ رونا بھول کر اس پر برس پڑی۔ مجھے آپ نے کتنا ستایا، کتنا میرا خون چلایا، مجھے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بس خود ہی قیاس لگاتے رہے۔ وہ غصے میں بھری نگاہ سے شاہ زیب کو دیکھ رہی تھی۔ دل پر اب کوئی بوجھ نہیں تھا۔ شاہ زیب کو وہ روٹھی روٹھی غصہ کرتی اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی۔ وہ اسے لیے بیڈ تک آیا اور دھیرے سے اسے بٹھا دیا، اور خود گھٹنوں کے بل اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اچھا مسز شاہ زیب حیات شاہ، میں آپ سے تہ دل سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن وہ رخ موڑے بیٹھی رہی۔ اچھا بابا لو، کان بھی پکڑ لیتا ہوں۔ شاہ زیب نے ہاتھ بڑھا کر مناہل کے کان کھینچ لیے۔ شاہ زیب، مناہل چلا اٹھی، اپنے کان پکڑیے، میرے کیوں پکڑے؟ وہ سلگ گئی اس کی چالاکی پر۔ اچھا پھر ناک پکڑ لیتا ہوں۔ اس کا ہاتھ مناہل کی ناک کی جانب بڑھا تو وہ پیچھے ہو کر زچ ہو اٹھی۔ شاہ زیب یہ کیا حرکت ہے؟ شاہ زیب زور سے ہنس دیا۔ شاہ زیب، میں آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ صرف باتیں؟ وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ شاہ زیب، وہ بری طرح جھینپ گئی، پھر اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے گویا ہوا،
ہاں مناہل، میں بھی تمہیں اپنے دل کی بےتابیوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، زندگی کی رعنائیوں کو پانا چاہتا ہوں۔ میں بہت تھک گیا ہوں مناہل، تمہاری محبت کی پرسکون چھاؤں میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر بولا، آئی لو یو سو مچ۔ وہ بھاری آواز میں بولا، ہاں شاہ زیب، میں آپ کی ہر بات سنوں گی، آپ کو اپنی بے تحاشا محبت دوں گی، اور زندگی کی حقیقی خوشیوں کو ہم دونوں مل کر پالیں گے۔ وہ عزم سے بولی۔ کھڑکی کی اوٹ سے دیکھتا چاند ان دونوں کی دائمی خوشیوں کی دعا کر کے بادل کی اوٹ میں چھپ گیا، اور مناہل کے نصیب کا ستارہ پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ بھائی، میں آج رات کی فلائٹ سے واپس لندن جا رہا ہوں۔ صبح جب مناہل اور شاہ زیب اپنے چہروں میں حقیقی خوشیوں کا عکس لیے ناشتہ کر رہے تھے تو نظریں جھکائے تھکے تھکے قدموں سے وہ ڈائننگ ہال میں آیا۔ شاہ زیب نے مناہل کی طرف دیکھا جو کندھے اچکا کر دوبارہ ناشتے کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گئی، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے وہاں بہت اچھی جاب کی آفر ہوئی ہے، وہ اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولا، اور میں وہیں سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ شاہ زیب خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ خضر بہت نادم اور پسمردہ لگ رہا تھا۔ اس تمام وقت میں مناہل بالکل بے پرواہ بنی رہی، اور بابا کا بزنس، اس کا کیا ہوگا؟ وہ آپ بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہے ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے بزنس میں بالکل دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے پاس شاہ زیب کے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ میں نے پاپا کو بھی انفارم کر دیا ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور بھائی ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، وہ رک رک کر بولا۔ شاہ زیب کو اس پر بے تحاشا ترس آیا، وہ اس کا بہت لاڈلا بھائی تھا۔ وہ اندر تک دکھی سا ہو گیا۔ اور بھابھی؟ مناہل جو بے پرواہ بنی بیٹھی تھی، اس کے بھابھی کہنے پر چونک سی گئی، اور سر اٹھا کر خضر کی طرف دیکھا جو انتہائی شکست خوردہ لگ رہا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، پلیز ہو سکے تو چھوٹا دیور سمجھ کر معاف کر دیجیے گا، وہ گہری ندامت سے بولا۔ مناہل ان جملوں میں گمسم سی ہو گئی۔ یہ کہہ کر کے وہ واپس پلٹنے لگا، رکو سنی۔ آج پہلی بار مناہل نے خضر کو سنی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ تم شاہ زیب کے چھوٹے بھائی ہو، اس گھر کے چھوٹے بیٹے ہو، یہ گھر تمہارا بھی ہے، تم جب چاہو اس گھر میں آ سکتے ہو۔ خضر نے انتہائی حیران نگاہوں سے مناہل کو دیکھا جو اسے اعلیٰ ظرفی کے اونچے مینار پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ مطمئن سا سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا، اور شاہ زیب سوچ رہا تھا، مناہل مجھے تم سے بہت محبت ہے، لیکن میں آج سے تمہاری دل و جان سے عزت کرنے لگا ہوں، تم واقعی چاہے جانے کے لائق ہو، وہ دل ہی دل میں بولا۔ شاہ زیب نے جان نثار نگاہوں سے مناہل کو دیکھا، جس نے اس کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے فوراً اخبار اپنے چہرے پر پھیلا لیا۔ اس حرکت پر شاہ زیب زور سے ہنس پڑا، اور اخبار کی اوٹ میں مناہل کھل کر مسکرا دی۔